اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جب ہم لوگ گئے تھے تو بہت ہمیں کہا گیا تھا کہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اللہ کا فضل رہا۔ فضل کا بڑا سبب آپ لوگوں کی دعائیں تھیں، سب لوگ دعا مانگ رہے تھے، تو ابھی بھی آپ نے دعاؤں کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ نفع حاجت پڑھیں، اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں اس راہ کا کوئی رستہ دکھائے جو اس کا مستقل اور پائیدار حل، اور یہ نہیں کہ ہم نے 2-4 مہینے انہیں راشن پہنچانا ہے، ہم انہیں ڈیولپ کر دینا چاہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک مثال سامنے رکھیں، ایک ماڈل علاقہ اس کو بنائیں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے کہ یہ بھی ایک کام کرنے کا طریقہ ہے۔ آپس میں چند لوگ مل کر بھی چھوٹے چھوٹے ایریاز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ سارا کچھ دنیا میں گورنمنٹس نہیں کرتی، امداد باہمی بھی ایک حقیقت ہے۔ تو یہی وہ بات ہے جس سے میں سب کے سامنے لانا چاہتی ہوں، اور اللہ کرے کہ اللہ ہم اس میں کامیاب کر دیں، اور اللہ وہ وقت لائے کہ ہم پورے بلوچستان میں کام کر سکیں۔ کس کو پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ کبھی سوچا تھا یہ جو ہے عیدی صاحب کہ ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا؟ تو کام کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھے اور دعا کے ذریعے ساتھ دیں، باقی کوشش تو کریں گے ہی۔ سورہ صف پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 13 آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ بڑا ہی عظیم اور پرجلال بیان رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے رویے کو واضح کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کی کہ مومن تو ایسے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جب جہاد کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف قتال مراد نہیں ہے، کوئی بھی کام کرے بس پھر اس پہ جم جائے، اور ٹائم بینگ نہیں کرنا۔ اور اللہ نے کہا جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے جنتیں، ان کے لیے جنتیں۔ آپ سوچیں سیریسلی، آپ سوچیں کہ ایک بندہ، اسے کوہستان، عام زبان میں کوہستان کہتے ہیں، لوکل زبان میں کوہ سلیمان کو، کہ کوہستان کی پہاڑی پر بیٹھا کوئی ایک بندہ کھانا کھاتا ہے اور وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جس نے ہمارے لیے سبب کیا ان کے لیے آسانی فرما۔ تو ہم کہاں بیٹھے ہیں، وہ کہاں بیٹھے ہیں، اور دعا کا سلسلہ کہاں سے کہاں چل رہا ہے۔ یہ ہے اجر عظیم کی ابتدا، اور سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ تو اللہ ہمیں اس کے لائق کر دے۔ لیکن جنت کا حصول، یہ جو ابھی ہم پہلے تھوڑی دیر بات کر رہے تھے، علماء آپ نے جیسا کہا عیاش نہیں، عیاش نہیں ہے وہ لوگ عیاش نہیں ہیں، بہت متقی لوگ ہیں، تقوی ان کے چہروں پر ہے، متقی لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، لیکن اپنی ذات کو مینٹور بنا رکھا ہے انہوں نے، اپنی ذات کے ارد گرد گھوم رہے۔ لوگوں کے کام بھی وہ آتے ہیں نا تو اپنے حساب سے، یعنی اگر میں نے تمہیں روٹی دینی ہے تو اس کنڈیشن، اس شرط پر اس طریقے سے دینی ہے۔ تو انہوں نے اپنی ایک منوپلی، اپنا ایک قبضہ قائم کر رکھا ہے، پوزیشن ہے ان کا۔ یہاں پر میں ان سے ڈس ایگری کرتی ہوں، کیونکہ عالم جو ہے وہ حاکم نہیں ہوتا، عالم تو گائیڈ ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ تو گائیڈ اور حاکم کے رویے میں فرق ہونا چاہیے۔ ہادی ہوتے ہیں نا، تو ہادی کا رویہ وہ رویہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، اور جو حاکم ہے وہ تو ماشاءاللہ بڑے پڑے ہیں جی پاکستان میں، بائی نیچر سارے ہی جو ہیں وہ حاکم ہیں اور دوسروں کو غلامی سمجھتے ہیں، سارے ہی حاکم، وہ تو ایک علیحدہ قصہ ہے۔ تو ہادی جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ درد مندی۔ ہادی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ لیڈر۔ ایک فرق ہوتا ہے لیڈر میں اور ایک فرق ہوتا ہے حاکم میں، دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے اسلام نے حاکم نہیں بنائے، امیر اور ہادی بنائے، امیر کا لفظ دیا۔ گائیڈ، لیڈر، راستہ دکھانے والا۔ لیڈر سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور حاکم اپنی ضرورت پہلے پوری کرتا ہے۔
جیسے بھیڑیوں کے جھنڈ کو کھانا ملتا ہے نا، تو جو سب سے طاقتور بھیڑیا سب سے پہلے وہ کھاتا ہے، طریقہ ہے ان کا. لیکن گیدڑ جو ہوتے ہیں نا، یہ مل بانٹ کے کھاتے ہیں، یہ آپس میں شیئر کر لیتے ہیں سارے. تو ایون جو کتے ہوتے ہیں، یہ عام کتے نہیں، جو ہوتے ہیں نا ہسکیز، ان میں یہ ٹریننگ ہوتی ہے. ہسکیز برفانی کتے ہوتے ہیں، ان میں اللہ نے اصول فطرت رکھا ہے کہ وہ گروپ بنا کے رہتے ہیں، لوگ ان کو پال لیتے ہیں اور وہ پھر ان کی گاڑیاں بھی کھینچتے ہیں، برف گاڑیاں، اور ان کے کام بھی کرتے ہیں برف میں. سیموز وغیرہ کے ہاں یہ اکثر پائے جاتے ہیں. تو جو ہسکیز ہے نا، ان کا یہ کہ گروپ بناتے ہیں، ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ خود بخود اپنا ایک لیڈر چنتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ لیڈر ہی وہ لیڈر. اور یہ جینون بات ہے کہ جب کھانا آتا ہے نا تو وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کا لیڈر ان کو شیئر کراتا ہے. خاص طور پر ایسی صورت میں جب یہ کسی برفانی طوفان میں پھنسے ہیں کچھ، تو یہ اپنے مالک پر بوجھ نہیں بنتے، یہ اپنا کھانا خود ڈھونڈ لیتے ہیں، کیونکہ برفانی علاقے کے ہیں، اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہ برف توڑ کے کھانا نکال لیتے. تو کھانا نکالتے ہیں نا، تو پھر کوئی جھپٹ کے نہیں کھاتا، سارے بیٹھ جاتے ہیں، کھانا نکالنے میں سب ساتھ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سب بیٹھ جاتے ہیں، تو جن کا لیڈر ہوتا ہے نا، وہ سب کو شیئر دیتا ہے. سیریس بات بتا دی میں آپ کو. اور پھر وہ جب دیتا ہے تو پھر سارے کھاتے ہیں، اور لیڈر خود اینڈ پہ کھاتا ہے. یہ ہے لیڈرشپ. ہر سب کتوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، یہ ہسکی نسل میں پائی جاتی. بات صرف کہنے کی یہ ہے میری آپ سے کہ لیڈر ہوتے ہیں علماء، ہادی ہوتے ہیں، گائیڈ ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں. تو ان کے اندر درد مندی ہونی چاہیے، انہیں دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور انہیں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی تہذیب ہونی چاہیے. وہ لیڈر ہی کیا جو سب کو ساتھ لے کر نہ چل سکے. اقبال کہتے ہیں نا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے. اس کی نظر وسیع ہونی چاہیے، وہ عام لوگوں کی طرح یہ باتیں نسل کی، خاندان کی نہ کرے، اور اس کی بات دل میں اترنی چاہیے، اور اسے غم ہونا چاہیے دوسروں کا. تب جا کر ایک گائیڈ، ایک رہنما، ایک ہادی کھڑا ہو. دائی ہونا جو ہے وہ ان کا پارٹ ٹائم جاب ہے نا، یعنی اللہ نے ان کو دائی بنایا ہے، دعوت دینے والا بنایا ہے. تو رہنما کا کام ہے، یہ ٹیچر کا کیا کام ہے؟ میسج دینا ہی کام ہے نا، ہر ٹیچر کا، دینی ٹیچر کا بھی ہے. تو وہ تو پارٹ آف دیئر جاب ہے ہی ہے. میسج کیا دیں گے؟ دیکھیں، کال اور فیل میں سے فیل اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ویسے کال بھی ان کے ایسے ہی ہیں، اپنی مرضی کی حدیثیں. مجھے نہیں پتا تھا، میرے میاں نے کل بتایا، ان کے ایک عزیز جو ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑے مذہبی بھی ہیں، تو انہوں نے میرے میاں کو فون کیا اور کہا آپ کیسے اپنی بیوی کو بھیج رہے ہیں کہ اسلام میں ہے کہ کوئی عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی محرم کے بغیر. تو میں نے کہا آپ نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا، میں آپ کو جواب بتاتی. کیا جواب ہے بتائیں؟ بتائیں. حدیث ہے نا کہ کوئی عورت اکیلی اپنے محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی اوور نائٹ ٹریولنگ. بتائیں جواب. آپ کو یہ بات میں کتنی بار بتا چکی ہوں، ایک عورت نہیں کر سکتی نا، گروپ آف ویمن تو کر سکتا ہے، مور دین ون ویمن ہو تو وہ ٹریول کر سکتے، ایک عورت نہیں کر سکتی، اکیلی نہیں جا سکتی نا، 2-3 عورتیں مل گئی وہ جا سکتی. اور یہ میرا فرمان نہیں ہے، یہ تو علماء کا اس پر اتفاق رائے ہے خیر سے، اور سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے اس پر باقاعدہ. یہ تو خیر بڑا پرانا ہے، یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا یہ بات کہ گروپ آف ویمن کین ٹریول ٹوگیدر وداؤٹ اینی محرم، کوئی مسئلہ نہیں. امہات المومنین جاتی تھی، کسی محرم کو نہیں لیتی تھی، اپنی 2-4 کنیزیں لی، اچھا آپس میں 2-4 سہیلیاں اکٹھی کی اٹھ کے چلی گئی، 1-2 ملازم لیے گئی، کوئی محرم نہیں ہوتا تھا، کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ کیا امہات المومنین کے لیے لا چینج ہے؟ نہیں. گروپ آف ویمن کین ٹریول ٹوگیدر وداؤٹ اینی محرم، یہ اتھینٹک اصول ہے.
اور اسی اصول پر سعودی فتویٰ کمیٹی نے یورپین خواتین جو مسلمان ہوئی انہیں حج و عمرے کے لیے وداؤٹ محرم آنے کی اجازت دی. ایک کوشچن پوچھا گیا وہاں تو آپ کو پتا ہے بچے علیحدہ ہو جاتے ہیں, میاں بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اوپر سے مسلمان ہوگی, رہے سے رشتے بھی گئے, تو انہوں نے کہا بھی ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ گروپ میں ٹریول کریں. A single woman, one woman cannot travel without her mahram, but a group of women can travel together without any man. تو وہاں سے گروپس آتے ہیں اور ان کا جو ایک ذمہ دار, جیسے کیا اس کو کہتے ہیں عربی میں لفظ ہوتا ہے کفیل, نہیں ہوتا کفیل ہی ہوتا ہے, جو ذمہ دار ہوتا ہے, جو گروپ کا انچارج ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, امیر, تو وہ جو ہے نا وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ محض باتیں ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک عورت اٹھ کر گئی, اس پر تو اعتراض ہے, اپنی بیوی بچیاں ایسے ہی پھر رہی ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ کیا؟ بالکل ننگے بال پھر رہے ہیں, ننگے منہ, ننگے سر, ننگی, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دین صرف دوسروں کے لیے, پہلے اپنے حال کو تو دیکھیں. ہم نے یہ اصول بنا رکھا, ہم صرف ان قوانین کو قبول کرتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. اور یاد رکھیں یہی ہماری خرابی حالات کی وجہ ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. کیا تم لوگ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاؤ گے, بعض کا انکار کرو گے؟ جو تم میں سے ایسا کرے گا ہم اسے دنیا میں رسوا کریں گے اور آخرت میں عذاب عظیم کی طرف دھکیل دیں گے. کیونکہ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے دنیا کی خاطر آخرت کی زندگی کو بیچ ڈالا. نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا, نہ انہیں مہلت ملے گی. تو یہ ہر اہل کتاب قوم کے بارے میں. مجھے اعتراض اس بات سے نہیں ہے کہ مجھ پر کسی نے بات کیوں کی. جب آپ پبلک لیول پہ کوئی کام کرتے تو رائے آتی ہے, آئی ڈونٹ کیئر. بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کوئی غرض نہیں. دوسرے کے گھر میں جا کر آپ رائے دے رہے ہیں, تو کیا آپ کچھ اسے چننا چاہتے ہیں, کچھ کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ تو پھر گناہ عظیم, یہ کفر کی بدترین شکل. تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرمائے. تو یاد رکھیے کہ جنت پانے کے دو راستے بہت اچھے ہیں, ایک تلواروں کا سایہ اور ایک لوگوں کی مدد. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا نا, آپ نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تلواروں کے سائے میں ہے, جاؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں. اب وہ تو موقع ہی نہیں ہے, نہ وہ جہاد ہے نہ وہ صورتحال ہے. تو فوج یہ ہے جو آپ جوائن نہیں اب کر سکتے, بوڑھے ہو گئے ہم, لہٰذا وہ مواقع تو ہماری تقریباً نہیں رہے. دوسرا راستہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, پہلا جو جمعہ خطبہ جو جمعے کا آپ نے دیا وہ تھا, اے لوگوں رات کو اٹھ کر نماز پڑھو, تہجد, لوگوں میں سلام عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. ایک اور صاحب نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے ایسے اعمال بتاتے تھے مجھے جنت سے قریب کر دیں. آپ نے فرمایا کسی دکھی کا دکھ دور کر دو, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو, کسی پیاسے کو پانی پلا دو, کسی محتاج کو کپڑا پہنا دو, اور کسی کی ضرورت پوری کر دو. اور پھر اپنی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی ایک مسلمان کی ضرورت پوری کروں. تو جنت کے قرب کے اعمال بتائے نا. تو جنت میں جانا ہے تو لوگوں کے کام آئے, لوگوں کی زندگی آسان کرتے, بس ساری دنیا کی تو کر نہیں سکتے, تو چند لوگ چن لیں. اور وجہ اس کے کہ زیادہ لوگوں میں یہ ایک ٹرینڈ ہے, ایک سوچ ہے, میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھی ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے, جیسے فار ایگزامپل 2 لاکھ ان کے پاس رقم ہے زکوٰۃ کی, تو وہ بجائے اس کے کہ کسی کی ایک ضرورت پوری کر دیں, کسی کا گھر ٹوٹا ہوا ہے اس کو مرمت کرا دیں, یا کسی کو کاروبار کرا دیں, وہ 200-250 لوگ جمع کریں گے اور 5-5 ہزار 10-10 ہزار بانٹ دیں گے, کسی کا بھی کچھ نہیں بننا. اس طرح ہوتا ہے, یہ بہت ہی غلط سوچ ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ کی رقم سے کوئی کھڑا ہو جائے. اللہ کے فضل سے پچھلے 5 سالوں میں ہم نے 6 مختلف گھرانوں کو چھوٹے چھوٹے سے مگر روزگار دیا, چھوٹے چھوٹے, بڑے کی ہماری اوقات نہیں تھی. آپس میں ہم نے پول کیا, ایک فیملی کو سلائی مشینیں لگا دیں,
ایک فیملی کی دکان تو تھی, چل نہیں رہی تھی, انہیں مال ڈالنا تھا, انہیں مال ڈلوا دیا اور ان کا کام چلا دیا پھر اللہ نے. ایک فیملی کو ہم نے ریڈی لگوا دی. چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن وہ اپنا کما کے کھا رہے ہیں نا, آپ وہ ہمارے پاس مانگنے نہیں آتے. یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو کھڑا کرتے جائیں بجائے اس کے کہ لوگوں کو بھکاری بنائیں, ان کو انڈیپینڈنٹ کرتے. تو لوگوں کی, کئی لوگوں کی کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے اور لوگ ان کے گھروں کے سامنے لائنیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیں ان کے پیروں پر, تاکہ معیشت کا بوجھ بھی کم ہو اور پھر یہ صدقہ جاریہ بنے. یہی تو غم ہے نا, یہی تو افسوس کی بات ہے. آپ یعنی آپ مطلب ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے, ایک وہاں تصویر بن رہی ہے, ایک یہاں تصویر بن رہی ہے. یہاں کی تصویر کون یاد رکھتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں لاسٹ کون سی آپ نے پکچر دیکھی تھی ڈونیشن کی؟ کوئی یاد نہیں, مجھے خود یاد نہیں. اور سیدھی سی بات ہے, زیادہ جس کی پکچر آئے بندہ کہتا ہے یہ شوق ہے اتفاق. تو اللہ کے ہاں جو پکچر بنی وہ تو قیامت کے دن ساری دنیا دیکھے یونیورسل لیول پر کہ یہ بندہ یہ کام کر کے, دیکھو یہ میرا بندہ, اسے دیکھو یہ کام کیا. تو بھائی وہ جنا والی بات ہے نا, اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جنا تو بات ہے. لوگوں کا کیا ہے, آج تعریف کرے کل جوتے بھی مار لیں گے. ایک ٹائم تھا نواز شریف صاحب ہیرو تھے نا, سب سے بھاری مینڈیٹ لے کر جیتے تھے نا. آج کیا حال ہے؟ بے شک کرتوت ان کے اپنے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں تو پھر ایسے ہی اپ ڈاؤن چلتے, بعض اوقات بغیر کرتوتوں کی بھی بدنامی ہو جاتی. لیکن بات وہی ہے کہ ایک ٹائم میں نواز شریف صاحب جیسا مشہور رہنما کوئی نہیں تھا, آج ان سے ذلیل کوئی نہیں ہے عوام میں, رسوا کوئی نہیں. تو لوگوں کی رائے میٹر نہیں کرتی زیادہ, اللہ کی رائے میٹر کرتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا, لوگ تمہیں برا کہیں اور تم اچھے ہو یہ اس سے بہتر ہے لوگ تمہیں اچھا کہیں اور تم برے. تو لوگوں کی نظر میں, اللہ کی نظر میں اچھا بنے. پھر نارملی 99 ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دیتے ہیں. کسی کی آزمائش لکھی ہو تو علیحدہ بات ہے, ورنہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں اور کام سیدھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن کا مقصد صرف گھروں میں بیٹھ کر پڑھنا اور آئیڈل بن کر, بت بن کر بیٹھے رہنا اور منتظر رہنا نہیں ہے. قرآن تو ہے ہی کتاب انقلاب, قرآن تو سکھاتا ہی حرکت کرنا ہے. یعنی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات نے جھنجھوڑ ڈالا جب میں نے پہلی بار پڑھا, اور مجھے یہ بات اکثر ان کی جیسے نا ایک ڈانٹ کے طور پر یاد آتی ہے کہ آپ نے کہا لوگوں صدقہ کیا کرو, تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, آپ نے کہا کماؤ اور صدقہ کرو. تو مجھے ایسے لگتا ہے ڈانٹ ہے میرے لیے کہ یعنی میں ہی کہوں کہ میرے میاں کی اتنی گنجائش نہیں ہے, تو بھائی پڑھے لکھے ہو, کماؤ اور صدقہ کرو. یہ کیا ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے, مومن ایسے نہیں ہوتے. تو لہٰذا اپنا بوجھ اتارنے کا کام کریں, باقی پھر کامیابی ناکامی اس کے ہاتھ میں. تو لہٰذا جو جنتیں ہیں, یہ عظیم جنتیں, ان کو پانا ہے تو پھر اللہ کے بندوں کے کام آنا ہو, ہے نا. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو سب چیزوں کو کفایت کرتے ہیں. تم میرے بندے کی ایک ضرورت پوری کرو گے, میں تمہاری 100 ضرورتیں پوری کروں گا, 30 دنیا کی 70 آخرت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی وکالت کرے, اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ ہٹا دے. یہ وہی بات ہے نا, بلوچ ہونے کی بنا پر ان کو نفرت سے دیکھا جاتا ہے, تو ان کے لیے آواز اٹھانا یہی ہے نا. تو ہر اعتبار سے نفع کا سودا ہے بھائی, بس سابقون الاولون بنی اور کام کیجیے, اللہ خیر کرنے والا. تو جنتوں کے حصول کے لیے صرف مسلح نہیں ہوتے, جنتوں کے حصول کے لیے آبادیاں ہیں, کام ہے, لوگوں سے ملنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھرپور عوامی زندگی گزاری, اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے, ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہے. جو بنی اسرائیل کے ایک بندے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی نا کہ وہ بہت نیک تھا, بہت نیک تھا. تو جب اسے آبادی پر اللہ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک بندہ بھی وہاں رہتا ہے. تو اللہ نے کہا عذاب اسی کے گھر سے شروع ہوگا, کیونکہ وہ خود بیٹھا نمازیں پڑھتا رہا, اس کو نہیں پتا تھا لوگوں کو روکنا ہے, کام کرنا ہے. تو یہ کونوں میں بیٹھ کر کام کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے ہی نہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, وہی امت بیٹھ جائے گی کونے میں تسبیح پکڑ کر تو دنیا کا وہ حال ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. اس خرابی کے ذمہ دار ہم ہیں, صرف ہم, اور سب سے زیادہ سخت سزا بھی ہمیں ہی ملنے والی. اس سے بچنا ہے تو اپنا کام شروع کرتے ہیں.
بالکل 2 عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے وہ بہت عبادت گزار ہے مگر بخیل ہے، اور ایک خاتون ہے وہ فرائض ادا کرتی ہیں اپنے فرض نمازیں روزے وغیرہ، لیکن وہ پیر اور جمعرات کو پنیر اور روٹی صدقہ کرتی ہیں، تو ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو فرائض ادا کرتی ہیں اور پنیر اور ساتھ صدقات کرتی ہیں۔ لوگوں کے کام آنا بڑی نیکی ہے بھائی، یہ تو خود بھی خود غرضی ہے کہ بس سالوں کو چھوڑ دو، بچوں کی بھی دھیان نہ رکھو، شوہر کا بھی دھیان نہ رکھو، گھر کو بھی چھوڑ دو اور بیٹھ جاؤ کونے میں، یہ تو خود غرضی ہے۔ ساروں کے ساتھ مل کر چلنا اور سب کے کام آنا، یہ زندگی، اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پاتے ہیں۔ ایک بار بتا دیں گے کوئی آیا ہو اور آپ نے یہ کہا ہو کہ بھائی میں 100 رکعت نفل پورے کر دینے بیٹھ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً ایکٹیو ہو جاتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، ہر وقت اپنے پاس نہیں ہوتا تھا ارینج کر کے دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہم پر ٹھوسا گیا ہے۔ جب مسلمان زوال کا شکار ہوئے نا تو یہ صوفیزم مسلمانوں میں رائج کر دیا گیا، تھوڑا بہت پہلے بھی تھا مگر پھر زور آیا اس کے اندر، تو پھر خانقاہیں بنی اور بیٹھ جاؤ اللہ کا ذکر کرو، اللہ ٹال دے گا۔ اللہ نے اگر پہلے اسی طرح ٹالنا ہوتا اللہ بھیجتے ہی نہ، اللہ تو ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ کرتے کیا ہے، تو اٹھے اور اپنا کام کریں، سب اٹھے اور اپنے بچوں کو اٹھائیں، اپنے میوں کو اٹھائیں، تھوڑا تھوڑا کام کریں۔ رہ گئی ذمہ داریاں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، جب مریں گے نا، میں مروں گی، آپ مریں گے، اللہ زندگی دے مگر آپ کے میاں مریں گے، ایک وقت آئے گا بچے مریں گے، ہر کسی کے مرنے پر ہوئے گا اپنے پتر دا ویاہ دیکھ جاندی، اپنے پوترے دا منہ دیکھ جاندی، اے فلانا کم پورا کر جاندی، یہی باتیں چلتی ہیں۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں، اسی مشقت کے اندر کام کرنا ہوگا۔ کل یہ مجھے وہاں یاد کرا رہی تھی، کل نہیں پرسوں، یاسمین پہاڑوں پر کہتی وہ جو آپ پڑھتی ہوتی ہیں شعر ٹیچر، وہ پتھروں والا بتائیں، انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو دین کے راستے میں کوئی آپ کے لیے پھولوں کی سیج نہیں بچھی ہوئی، انہی کانٹوں پر سفر ہوگا اور ان کے ساتھ نمٹتے ہوئے جنت کا راستہ طے کرنا ہوگا۔ جنت کا راستہ آسان نہیں، تو ان جنتوں کے حصول کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ اب آئیں آگے، اللہ فرماتے ہیں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، 2 چیزیں اللہ نے کی نا، اللہ نے کہا جب تم میرے دین کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن کر کام کرو گے تو ایک تو میں تمہیں جنتیں دے دوں گا، ٹھیک ہے، اب دوسری چیز وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، دوسری چیز بھی دوں گا جس کی تمہیں بڑی محبت ہے، کیا ہے جی بتائیں، پڑھے بغیر کس چیز کی محبت؟ سن کر مت بولا کریں، اپنا دماغ، فتح کی محبت، کامیابی، ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں لیل لگی ہوتی ہے میں کامیاب ہو جاؤں، سکسیسفل ہو جاؤں، کامیابی کے ساتھ سب کچھ ہے، مال بھی آ جاتا ہے، نام بھی آ جاتا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کامیاب کون ہو سکتا ہے بھائی؟ تو فتح، کامیابی، کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں آخرت میں جنت اور دنیا میں کامیابی بھی دوں گا۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، دوسری چیز جس کی تمہیں محبت ہے یعنی کہ کامیابی، نصر، مدد ہوگی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفتح قریب، اور کامیابی قریب۔ طلب کس کی ہے جی؟ فتح کی، اس کے لیے درکار کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی نصرت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں، باقی سب تو اسباب اور ذرائع۔ جب اللہ کا حکم شامل حال نہیں ہوتا تو بڑی بڑی فوجیں ہار جاتی ہیں، ہم اپنی ہی تاریخ کو دیکھیں گے، بدر کے وقت میں 313 مسلمان تھے، جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اس کے باوجود جیت گئے کیونکہ نصرت آئی تھی اللہ کی۔ احد میں کیا ہوا؟ مسلمانوں سے غلطی ہوئی تو پھر ہار گئے جنگ، حالانکہ میچ تو تھا، ٹھیک ہے مسلمانوں کی تعداد کم تھی پر جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، بدر والا عالم تو نہیں تھا۔ اس سے بھی آگے چلیں، غزوہ حنین اور غزوہ فتح مکہ، فتح مکہ کی جنگ اگر کفار مکہ چھیڑ لیتے تو ایک مشکل ٹاسک تھا، کیونکہ کعبہ کے لیے جانیں لڑا دینی تھی انہوں نے، اللہ نے ایسا روب ڈالا ان کی جرت ہی نہیں ہوئی، اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ اور اس کے فوراً بعد غزوہ حنین پیش آیا، طائف اور ثقیف والوں نے، ثقیف و حوازن کے قبیلوں نے مکہ کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے جنگ شروع کی، مسلمان ان کے مقابلے پر گئے، ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ تھے تقریباً 25-26 ہزار لوگ، ادھر مسلمانوں کی تعداد بھی 12 ہزار تھی، اور وہ تو قبائلی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، یہ تو پراپر لشکر تھا،
مگر پھر کیا ہوا؟ ہاں جی، جب نکلے تو انہوں نے کہا آج ہم پر کون غالب ہے. صحابہ نے خوشی سے کہا، غرور سے نہیں کہا، خوشی سے کہا. اور اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا آل عمران میں کہ جب تم نکلے تو تم نے کہا آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے. آج تو ہم اتنی بڑی تعداد ہے. تو کیا ہوا؟ پہلا جو جھٹکا پڑا بنو حوازن والوں کا، سارے بھاگ گئے. وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. راستے میں تھے، انہوں نے گھات لگائی ہوئی تھی پہاڑوں میں، انہوں نے جو تیروں کی بوچھاڑ کی تو ڈیفینیٹلی جان بچانے کے لیے سب تتر بتر ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑے سے صحابہ میدان میں رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا، انہوں نے سب کو آوازیں دی قبیلوں کے نام لے لے کر، سارے واپس لوٹے، جنگ ہوئی، جیتے ماشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ فتح اور شکست کا انحصار تعداد پر نہیں ہے، اللہ کی امداد پر. یہی منظر ہم مسلمانوں کی تاریخ میں مسلسل دیکھتے ہیں. جنگ قادسیہ دیکھ لیں، جنگ موتا دیکھ لیں، جنگ یمامہ دیکھ لیں، اور صحابہ کے دور سے آگے آ جائیں کہ وہاں تو پھر ہوتا نہیں ہوتے صحابی سن، آگے آ جائیں. صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کا شہر باقاعدہ فتح کیا ہے، صلاح الدین ایوبی کی فوج 1 لاکھ تھی اور یورپی فوج 9 لاکھ تھی. یہ کوئی کہانی نہیں، تاریخی حقیقت ہے، جا کر چیک کر لیں. 1 سپاہی کے مقابلے پر 9 سپاہی. اور صلاح الدین ایوبی انفارچونیٹلی اکیلے حاکم تھے جو لڑ رہے تھے، جیسا کہ آج مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، اس وقت بھی نہیں کر رہے تھے. عوام ضرور تھے صلاح الدین کے ساتھ، وہ ادھر ادھر سے آ کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے، کوئی حاکم سپورٹ نہیں کر رہا. لیکن یورپ سارا متحد تھا، سارا یورپ متحد تھا. چرچ نے، کلیسا نے انہیں ایک مٹھ کیا ہوا تھا اور انہوں نے شدید زور ڈالا ہوا تھا کہ سب مل کر سپورٹ کریں اس جنگ کو. اس کا سپریم کمانڈر جو تھا وہ نائٹ آف لنڈن تھا، ریچرڈ. پہلے اس کے والد تھے، پھر وہ فوت ہو گئے تو ریچرڈ بنا. تو وہ اتنی ہمت سے لڑا کہ اس کو آج بھی ریچرڈ دا لائن ہارٹ کہا جاتا. تو ریچرڈ جو تھا وہ سپریم کمانڈر تھا، اور سارے جتنے یورپی ممالک ہیں اس وقت وہ ریاستوں کی شکل میں تھے، سارے حکمران یا خود موجود تھے یا ان کے بیٹے اور بھائی موجود تھے ان کی ریپریزنٹیشن کے لیے، اور سارے مالی مدد دے رہے تھے اور سارے افرادی مدد دے رہے تھے. اس طرف صلاح الدین اکیلے تھے، کوئی ان کی مدد پر نہیں تھا سوائے نور الدین زنگی کے. پھر جب نور الدین زنگی مر گئے تو ان کے لوگ بھی جو ہے پیچھے ہٹ گئے، اور معاملہ اتنا بڑا، صلاح الدین شام کے حاکم تھے اور نور الدین مصر کے حاکم تھے، تو معاملہ اتنا زیادہ بڑا کہ فائنلی پھر صلاح الدین کو مصر کو اٹیک کر کے جیتنا پڑا. تو پھر مصر اور شام دونوں ان کی زیر حکومت تھے. تو یہی 2 ملک تھے جہاں سے یہ سب کچھ حاصل کر رہے تھے. افراد تو آ رہے تھے عالم اسلام سے جہاد کے لیے، لیکن مال، جہاد کرنے کی ذرائع. اور پھر ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی صلاح الدین باہر آتے تھے شام سے، شام پر اٹیک ہو جاتا تھا، تو فوج کا ایک حصہ اور کچھ اہم لوگ، سمجھدار سپہ سالار اور اپنا بھائی ایون، انہیں وہاں چھوڑنا پڑتا تھا کہ مصر اور شام کی حفاظت رہے. یعنی آپ دونوں کے سینیریو کے چینج کو چیک کریں. اور اس صورتحال میں جنگ جیتی صلاح الدین، مدد تھی اللہ کی شامل ہے. آپ اس بات کو امیجن کر کے دیکھیں، ایک بندے پر 9 لوگ اٹیک کرتے وہ کیا کر سکتا ہے؟ 2 کر دیں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو 1 سپاہی کے مد مقابل 9 سپاہی، پھر بھی جیتے صلاح الدین. یہ ہے اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد کے بغیر دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہر کام شروع کرتے ہوئے اللہ کی مدد مانگے. میں جب گھر سے بھی گئی تھی تو میں اللہ سے یہ دعا مانگ کر گئی تھی کہ اللہ مجھے میرا ٹارگٹ دے کر بھیجنا. وہ تو ہو گیا. اب انشاءاللہ مجھے یقین ہے میرا رب مجھے آگے بھی مدد دے گا. میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ فتح ہماری طلب ہے ہر انسان کی. جو بھی کام ہم کرتے ہیں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہم کھانا بھی پکاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں بہترین پکے. ہم بچہ اپنا پرورش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ بہترین انسان بنے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے اس میں کامیابی، لیکن کامیابی آتی ہے اللہ کی مدد کے ساتھ. کوئی بھی معاملہ ہو، جیسے میرے میاں بہت پرو عمران ہے، میں بھی ہوں، لیکن میں اتنی پرو نہیں ہوں کیونکہ میرے نظریاتی اختلافات ہیں. تو میرے میاں جو، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ جیت جائیں تاکہ یہ منوپلی ٹوٹے، ایک عام آدمی کے لیے رستہ کھلے. باقی اللہ کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے. تو میرے میاں اکثر اپسٹ ہوتے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر عمران خان اپنی بات میں سچے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے تو شروع سے ہیں، بہت سٹارٹ سے، اور ابھی بھی وہ بار بار کہتے ہیں، اگر وہ اس میں سچے ہیں تو وہ رب اس پر قادر ہے کہ سب کو شکست دے کر ان کو کامیاب کرے. جب جنہوں نے پاکستان بنایا تھا تو پوری برٹش امپائر اگینسٹ تھی، پورا ہندو سسٹم اگینسٹ تھا، کانگریس اگینسٹ تھی، مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ اگینسٹ تھا، علماء کی بڑی تعداد اگینسٹ تھی. لیکن کیا ہوا؟ بن گیا نا پاکستان. آؤٹ آف نو وے بنا ہے.
کیونکہ اللہ نے مدد کا فیصلہ کر لیا. تو ابھی یعنی کہ میرے میاں کا سوال یہ تھا نا کہ حکومت خلاف ہے، ادارے خلاف ہے، کیسے کامیاب ہوگا؟ ایسی تو کامیاب ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لیتے ہیں. تو اگر ان کی نیت خالص ہے، کیونکہ نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، اگر ان کی نیت خالص ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین واقعی ان کی نیت اور ارادہ ہے، تو پھر جس سے وہ مدد مانگ رہا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ طالوت نکلتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے اونٹ اور وہ ان کو دیتے ہیں خلافت. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، کیا لینے کو آئے پیمبری پائی. اللہ کس کو کہاں بٹھانے والے ہیں یہ اللہ جانتے ہیں، بس جو بھی چنا جائے خیر کے لیے چنا جائے. تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کوشش جب شروع کرتا ہے کامیاب ہونے کے لیے کرتا ہے، مگر کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے سیدھا کام کرے جو اللہ نے اصول دیے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ پر یقین، شرک سے بچنا، نافرمانی کے کاموں سے بچنا، اور جو نعمتیں اللہ نے ان کو شیئر بھی کرنا، اور بددیانتی نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا. اگر یہ کام کریں گے تو پھر اللہ کامیابی دیتا جائے گا، کیونکہ ورکرز تو اللہ کو بھی چاہیے نا. مسلمانوں میں سے ورکرز تو اللہ کو بھی چاہیے. فرشتوں کو بھیج کر تو اللہ کام کرا نہیں سکتے، کام تو امت مسلمہ نے ہی کرنا ہے، اور امت مسلمہ تو ہم اور آپ ہی ہیں. تو جو ہم نے سے اٹھے گا اگر وہ اچھا کام کرے گا اللہ لپک کر اسے قبول کریں گے، کیونکہ اللہ کو بھی لوگ چاہیے. وہ اقبال کہتے ہیں نا، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے، کہ زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا. تو بات یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کا پرابلم ہے کہ امت مسلمہ کا ایک گروہ ہدایت پر رہے، اور وہ گروہ دنیا کو پھر لے کر لیڈ کرے اس طرف جو آخر میں ہونے والا ہے نا. تو جو بندہ اٹھ کر کام کرے گا نیک نیتی کے ساتھ، اللہ اس کے لیے راستے کھول دے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے. مثال اللہ نے خود دے دی، سیسا پلائی دیوار بن جاؤ میری راہ میں کام کرتے ہو. کسی کی بات تم پر اثر نہیں کرنی چاہیے، اپنا کام کرتے رہو چپ چاپ، اپنا کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. اس میں پھر میں عمران خان کی مثال دوں گی، صرف اس لیے کہ وہ پبلک کی طرح سب جانتے ہیں. وہ جب سے سیاست میں رنگ رنگ کی باتیں ہوئی ہیں، اس اللہ کے بندے نے کسی کی نہیں سنی، جو اس کا دماغ تھا اس پر کام کرتا رہا کرتا رہا. آج وہ ایک مقام پر، ایک آپ کو پتا ہے پبلک سپورٹ ہے ان کے ساتھ الحمدللہ. تو یہ جو ڈھیٹ پنا ہے نا، یہی اصل میں استقامت ہے. جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کوئی کام کرنے کا، پھر چپ چاپ کام کریں، اپنا کام کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. کامیابی کتنی ملنی ہے یہ اللہ کو، لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم میری راہ میں سیسا پلائی دیوار بن کر کام کرو گے، آخرت میں جنت دوں گا، دنیا میں تمہیں میں نصرت دوں گا. اور جب میری نصرت آئے گی، فتح قریب، فتح قریب، راستے کھل جائیں گے. لیکن وہ نصرت کا وقت کب آئے گا یہ تو اللہ کے نبی کو بھی پتا نہیں تھا. نہیں پتا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، کتنے پریشان تھے، اور جب دیکھیں نصرت کا وقت آیا، 1 سال میں مدینہ مسلمان ہو گیا، 1 سال میں، اور مسلمان مدینہ آ گئے اور حالات چینج ہونے شروع ہو گئے. تو پھر جب اللہ فیصلے کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں. بالکل آزمائش تو ہے نا، لیکن اس آزمائش میں تو استقامت دکھانی ہے. پہلے اللہ ٹھونک بجا کر دیکھتے ہیں، پھر جب اللہ دیکھتے ہیں ہاں بندہ کام کا ہے، پھر اللہ راستے کھول دیتے، پھر راستے کھول دیتے. تو لہٰذا بد دل نہیں ہونا. اگر کسی کو کامیابی نہ ملے، ویسے ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات لوگ لائق نہیں ہوتے تو اللہ پھر نہیں راستے کھول. وہ ایک بندہ تو مخلص ہے، اس کی مثال عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہ تو بہترین لوگ تھے، مگر ان کی امت کتنی ناکمی تھی. تو پھر اللہ نے ان کی امتوں کو ایمان کی توفیق نہیں دی. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھتے ہیں یحییٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تو قتل ہی کر دیا تھا نا، اللہ نے اٹھا لیا. اور آپ دیکھیں حضرت حود علیہ السلام پر ایک بندہ ایمان نہیں لایا. تو اب یہ ان کا فیلئر نہیں تھا، یہ فیلئر اصل میں امتوں کا تھا. یعنی کہ جو عوام تھے وہ اس لائق ہی نہیں تھے کہ کوئی نعمت پا سکتے، تو پھر وہ اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو پائے بظاہر، لیکن ان کا اجر آخرت میں اتنا ہی ہے جتنا کسی بھی دوسرے نبی کا. تو بعض اوقات کامیابی اس لیے نہیں ہوتی کہ جس لاٹ پر ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں وہی لائق نہیں ہوتی. یعنی اگر بنجر زمین میں آپ ہل چلائیں اور بیج ڈالیں تو وہ کیا اگائے گی؟ کنڈا، کچھ بھی نہیں اگائے گی نا. تو کسان کی محنت کے ساتھ ساتھ زمین کی کوالٹی بھی تو میٹر کرتی ہے. تو یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات کامیابی نہیں ہوتی
تو اس پر غم نہیں کرنا، کیونکہ ان اجری الا رب العالمین، میرا اجر میرے رب کی طرف ہے جو جہانوں کا رب ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا آپ دیکھیں بہت پیار ہے مجھے ابو نصیر سے، یاد ہے؟ سوری ابو نصیر نہیں، ابو بصیر، ابو بصیر یاد ہے؟ جی جی جی، ویری نائس، ماشاء اللہ، اللہ آپ کا علم مبارک کرے آپ کو. ابو بصیر جو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مسلمان ہو کر بھاگ کر آئے تھے مدینہ، اور پیچھے آ گئے دو مکی کافر اور آپ نے واپس کر دیا، تو انہوں نے راستے میں ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا، تو آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے مجھے واپس کر دیا تھا، میں نے اپنی آزادی خود مول لی ہے. اور پھر وہاں سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے گئے. پھر ان کے پاس ابو جندل آئے اور دوسرے 70 افراد ہو گئے، اور پھر انہوں نے کفار کے قافلے لوٹنے شروع کر دیے. پھر کفار نے ہاتھ باندھ کر کہا جان چھڑاؤ ان سے، مدینہ بلاؤ، ہم یہ شرط ختم کرتے ہیں. اللہ نے یہ رستہ کھولا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جانے سے پہلے ابو بصیر فوت ہو گئے، انہی پہاڑوں میں دفن ہوئے. اس راہ کی، اس مشقت کی، کشمکش کی بنیاد ابو بصیر نے رکھی. انہیں ایک تو جینے کے لیے کھانا چاہیے تھا، اور دوسرا وہ صرف قریش کے قافلے لوٹتے تھے تاکہ قریش پر پریشر ہو اور وہ جان چھڑائیں اپنی، اور وہی رزلٹ ملا. لیکن اس کامیابی کو دیکھنے کے لیے ابو بصیر زندہ نہیں رہے. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد یہ خوشخبری لے کر پہنچا کہ مدینہ آ جاؤ، شرط ختم ہو گئی، ابو بصیر کی تدفین سے فارغ ہوئے تھے یہ لوگ. لیکن ابو بصیر کا اجر کون روک سکتا؟ وہ ایک ابو بصیر ہی ہیں، ان کی مثال کوئی اور نہیں آ سکتی، جنہوں نے ان مسلمانوں کے لیے رستہ کھولا جن کو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد نہیں دے سکتے، جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بھی بند ہو چکے، ایکچولی بند ہو چکے. تو ابو بصیر جیسا دوسرا کون آئے گا؟ لیکن آپ دیکھیں اس کامیابی کا لطف انہیں نہیں ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، مدینے میں رہنا انہیں نصیب نہیں ہوا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام وہی جانتے. تو ضروری نہیں کہ ہر کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے. دیکھیں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، فوز عظیم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا یدخلہم اللہ جنات تجری من تحتها الانہار وذالک الفوز العظیم، فوز الکبیر، سوری، وذالک الفوز الکبیر. بے شک جو ایمان لائے مرد و عورت، ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہے بڑی کامیابی، فوز الکبیر. تو اس فوز الکبیر کے لیے پھر اپنی تقدیر پر تو صبر کرنا، کوئی بات نہیں، جو ہے سو ہے. دنیا تو ہے ہی ایک آزمائش کی جگہ، کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا، جو مل گیا وہ ہم اس پہ راضی ہیں. اور جنرلی مجھے ایک احساس ہوا، الحمدللہ پہلے بھی تھا لیکن اب بڑی شدت سے ہوا اور بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم لوگ کتنے نہ شکرے، ہم کتنے نہ شکرے لوگ. کیونکہ دیہات کی زندگی کو میں نے دیکھا ہے، پر ہمارے تو دیہات بھی بھرے ہوئے اناجوں سے، کپڑوں سے، ہر چیز سے. کوہ سلیمان میں جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ دراصل محرومی کیا ہے، اور ان کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، اور چھوڑیں ہم نلکا کھول کر پانی بھر لیتے ہیں. انہیں ایک پانی بھرنا ہے تو انہیں 17 کلومیٹر چل کر جانا پڑتا ہے، اور وہاں سے وہ پانی بھر کر لاتے ہیں. تو کتنا قیمتی ہے ان کے لیے پانی. ہمیں رفع حاجت کرنی ہے تو ہم باتھ روم کھولتے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ 6-7 کلومیٹر چل کر جاتے ہیں، کیونکہ جہاں رہتے ہیں وہیں پر تو رفع حاجت نہیں کر سکتے، تو 6-7 کلومیٹر چل کر جاتے ہیں رفع حاجت کرتے ہیں. یہ ہے ان کی زندگی کی مشکلیں. ان کے پاس برتن نہیں تھے، گھر بہ گئے ان کے، پہلے بھی تھوڑے بہت ہی ہوں گے. تو آپ نے نوٹس کیا یاسمین، وہ جو شیر افضل کی والدہ تھی، جب ہم لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ بس ہم نے کھا لیا، کیونکہ بڑی بڑی روٹیاں تھی اور گوشت تھا، پیور گوشت تھا، وہ ہم کہاں شہری لوگ اتنا کھا سکتے. تو پہلے تو انہوں نے ہمیں بہت اصرار کیا، جب ہم نے بتایا کہ ہم نے اور نہیں کھانا، ہم کھا چکے، تو انہوں نے ساتھی خواتین میں بانٹا. برتن نہیں تھے، ہاتھوں پہ وہ بوٹی توڑ توڑ کے رکھتی گئی اور روٹی کا ٹکڑا پکڑا. ہمارا کوئی گیا گزرا جھوپڑی واس بھی جو یہاں پر ہے ان کا بھی یہ حال نہیں، یہی نہیں. وہ 2-3 پلیٹیں تھی گٹیا سے پلاسٹک کی جس میں انہوں نے ہمیں کھانا دیا، اور ہم نے اکٹھے ہی بیٹھ کر کھایا. ویسے وہ بیچارے ہمیں الگ دے رہے تھے مگر ہم نے کہا نہیں اکٹھے ہی کھائیں گے. تو بعد میں وہ سب کے ہاتھوں پر رکھ رہی تھی اور دے رہی تھی سب کو. لیکن جنرلی میں وہی سوچ رہی تھی کہ ہم کس منہ سے ہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں حالات خراب ہیں، ہم کس منہ سے کہتے ہیں.
کوئی اوقات ہے ہماری کہنے کی؟ تو یہ ہے زندگی کا ایک رخ جسے ہم نے آنکھوں سے اوجھل کر رکھا ہے. ہم اپنے بڑے شہروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ کس حال میں جی رہے ہیں. اور پھر مجھے یہ بھی سمجھ آئی کہ اگر ایک بلوچ آ کر نفرت کرتا ہے اہل پنجاب سے تو وہ سچ ہے, اس کی نقطۂ نظر سے سچ ہے. اگرچہ یہ بھی سچ ہے کہ ان کو اگر 5% ملتا ہے, ہمیں بھی 5% ملتا ہے, ہمارا 5% بہت زیادہ ہے, یعنی ہماری فصلیں اور سب کچھ, لیکن وہ اپنی جگہ پر سچا ہے. آپ دیکھیں نا, ایسے ماحول سے جب اٹھ کر آئے میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں, تو اسے تو جنت لگے گی, اور وہ تو یہی سوچے گا لوٹ گئے سارا کچھ ہمارا. تو یہ بڑی سنجیدہ باتیں اور یہ بڑی قابل فکر باتیں. اور مومنوں کا تو یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ غافل ہو کر بیٹھے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے, ایک دوسرے کی خبر ہی نہ ہو. تو اللہ کی مدد تو تب آئے گی جب ہم اللہ کے بندوں کے لیے کام کریں گے, چاہے وہ جہاد ہو یعنی جنگ ہو, چاہے وہ لوگوں کی مدد ہو. جب ہم اللہ کے بندوں کے لیے کام کریں گے, ہم لوگوں کو ایک لیول پر لائیں گے. مالی فرق ختم نہیں ہو سکتا, مگر بنیادی حقوق تو یکساں ہونے چاہیے. اگر ہم بنیادی حقوق نہیں دیں گے تو پھر نہ اللہ کی مدد آئے گی, نہ نفرتیں ہٹیں گی, اور نہ ہی ہم جنت میں جائیں گے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ, اور اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے پیار نہ کرنے لگو. تو یہ کہاں کا پیار ہے؟ یہاں تو پیار ہے ہی نہیں, یہاں تو نفرت اور حقارت. سوچنے کا وقت. ہم نے اپنے اور جنت کے درمیان بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کر لی. ان رکاوٹوں کو گرانے کے لیے ہمیں کام کرنا اپنے اپنے لیول پر. تو اللہ فرماتے ہیں, اگر تم میری راہ میں اس طرح کام کرو گے جس طرح سیسا پلائی دیوار کھڑی ہوتی ہے, تو میں تمہیں جنتیں بھی دوں گا اور تمہاری مدد بھی کروں گا, جس سے تمہاری فتح قریب ہو جائے گی. لیکن یہ فتح قریب کی نصرت کب آئے گی ہم ایکچولی نہیں جانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا اللہ سے, اللہ فرعون کا خاتمہ کر دے. اللہ نے کیا کہا, موسیٰ میں نے دعا قبول کر لی, آپ آرام سے کام کرو, میں دیکھ لوں گا کب سزا دے دوں. کتنے ہی سالوں کے بعد جا کر وہ مرحلہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت آپ دیکھیں, فتح مکہ کب جا کر ہوئی. حدیبیہ میں مسلمان تڑپ رہے تھے, پر اللہ نے رستہ نہیں دیا. اللہ نے کہا نہیں, واپس جاؤ, اور پھر اللہ پاک نے فتح دے دی ایسی عظیم. تو کامیابی بھی اللہ کی مرضی سے آئی. اور یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرتے ہیں بشرطے کہ تم جلد بازی نہ کرو. صحابہ نے کہا جلد بازی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا یوں کہنا کہ اللہ جی کب سے تو مانگ رہا ہوں, قبول کیوں نہیں ہو رہا, اب دے بھی دے. تو یہ نہیں رویہ ہونا چاہیے. اگر اللہ کی طرف سے کسی کام میں ڈیلے آ رہا ہے تو اس میں بھی ریزن ہوگی, اس میں بھی خیر کا پہلو ہوگا جو ہمیں نہیں پتا اسے پتا ہے. تو اللہ جب کام کرتا ہے بہترین فرماتے ہیں فیصلے, اور پھر وہ اس ٹائم پر ہوتے ہیں جس ٹائم پر دراصل ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو کبھی ہم سمجھ پاتے ہیں, کبھی نہیں سمجھ پاتے. تو جب اللہ پہ بھروسہ کیا ہے تو پھر پوری طرح کریں. اور اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں. کس بات کی؟ دنیا میں فتح ہے, آخرت میں جنت. اچھا, فتح کی ایک صورت تو کامیابی ہے نا, ایک صورت یہ ہے کہ ایمان پر موت آ جائے, یہ بھی تو فتح ہے نا, یہ بھی فتح ہے. لہٰذا مومن کے لیے تو دونوں ہی راستے کھلے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, مومن کے لیے دونوں ہی راستے کھلے ہیں. اگر وہ کامیابی پاتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے, اور اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. تو مومن کے لیے دونوں ہی راستے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اقبال, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کس کے بارے میں کس کی دعا کو شعروں میں ڈھالا اقبال نے؟ طارق بن زیاد. جب طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا اسپین میں انٹر ہو کر, میں نے پہلے بھی آپ سے قصہ شیئر کیا ہے, جنہوں نے منزلیں پانی ہوتی ہیں ان کے عزم حوصلے بہت بڑے ہوتے ہیں. موراکو میں تھے موسیٰ بن نصیر. موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے دراصل طارق بن زیاد. ان کی لیاقت کو دیکھتے ہوئے
موسیٰ نے انہیں آزاد کر دیا اور وہ فوج میں آئے اور فوج میں بڑے جنرلوں میں ایک جنرل بنے. فتوحات کرتے ہوئے موراکو پہنچے اور موراکو میں انہوں نے اپنا مرکز قائم کیا. ادھر ادھر کام ہو رہا تھا. موراکو کے بیچ اور اسپین کے بیچ دریا تھا, سمندر تھا ایکچولی, تو اس طرف ابھی کوئی مہم نہیں گئی تھی. ادھر اسپین تھا. اسپین کا جو کنگ تھا فریڈرک 1 2 3, یہ فریڈرک 7 تھا. یہ بہت عیاش تھا اور بد انتظام بھی تھا, تو لوگ اسے تنگ تھے. تو اس کے خلاف بغاوت تو اندر اندر چل رہی تھی مگر کامیاب نہیں ہو پا رہی. تو فریڈرک کا ایک وزیر تھا جس کی بیٹی کے ساتھ بدفعلی کی بادشاہ نے, جس سے غضبناک ہو کر اس نے پھر موسیٰ بن نصیر سے مدد مانگی اپنی عوام کی مدد کے لیے, کہ اب یہ تو سچ تھا کہ فریڈرک بہت ظالم تھا, کہ ان کے ظلم کے خلاف ہماری مدد کی جائے. تو موسیٰ بن نصیر نے اس وقت ولید بن عبد الملک حاکم تھے, خلیفہ تھے, ان سے اجازت لی. اجازت ملنے پر فوج بھیجی اور اس کا حاکم جو ہے, امیر جو ہے, وہ بنایا طارق بن زیاد کو. طارق بن زیاد اسی موقع کے انتظار میں تھے کہ کوئی موقع اللہ دے ان کو. تو وہ جب سمندر پار کر کے پہنچے اور فوج نے اسٹے کیا تو انہوں نے پہلا حکم یہ دیا کہ کشتیاں جلا دو. اسی سے آپ کا انگلش فریز بنا ہے, if you want to be successful then burn the boats. پیچھے جانا رائی نہ رکھو. تو انہوں نے کہا کشتیاں جلا دو. لوگ حیران ہو گئے. فوجی جو ہے نا, کچھ دیر تو فوج میں موومنٹ بھی نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہار گئے. پھر ایک ان کے جونیئر سالار نے کہا کہ امیر اگر ہم ہار گئے, انہوں نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تو ہار کا خیال ہی تمہارے دماغ سے نکل جائے, جلا دو کشتیاں. اب آپ یہ بھی دیکھیں ڈسپلن کتنا اچھا تھا آرمی کا, مسلمانوں کی آرمی کا. کشتیاں جلا دی گئی, سب پریشان تھے لیکن کشتیاں جلا دی گئی. جب کشتیاں جل گئی تب طارق بن زیاد نے خطاب کیا اور کہا تم جانتے ہو میں نے کشتیاں کیوں جلوائیں؟ تاکہ تم جان لو کہ تمہارے پاس فتح کے سوا کوئی راستہ نہیں. تمہارے پیچھے سمندر اور آگے دشمن. تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تم مر جاؤ اور یا تم اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے کامیاب ہو اور اللہ کا جھنڈا لے کر آگے چلو, اور میں اس کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں گا. تو آج ہمیں اس علاقے کو, ان لوگوں کو اللہ کے حکم کے تحت لانا ہے. تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں. ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہوگی. تو پھر طارق بن زیاد جو تھے انہوں نے پہلے یہ خطاب کیا, پھر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں, یہ سمندر پار کر کے تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں ان کے آنے کا مقصد نہ فتوحات حاصل کرنا ہے نہ مال و دولت, یہ صرف تیرے دین کی سر بلندی کے لیے آئے ہیں. یہ شہادت کی طلب میں آئے ہیں. اللہ تو ان کو کامیاب کر اور ہمیں اپنی نصرت عطا فرما. بس پھر یہ رکا نہیں, یہ سفر رکا نہیں, اور پورا اسپین مسلمان ہوا, فتح ہوا, پھر مسلمان ہوا اور اسے اندلس کا نام ملا. پھر بعد ازاں 800 سال بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے جب یہ نکلا تو یہ کنڈیشن رکھی گئی کہ یا تو عیسائی ہو جاؤ اور یا اندلس چھوڑ کے چلے جاؤ, ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو پھر جہازوں کے جہاز بھر کر افریقہ اور موراکو کے ساحل پر اتارے گئے مسلمان, کیونکہ مسلمانوں نے دین نہیں چھوڑا, اندلس چھوڑ دیا اور اندلس پھر سے اسپین ہو گیا. بہت تکلیف کا تذکرہ ہے یہ. وہی کہانی ہے جب مسلمان غازی اور مجاہد تھے, فتوحات ہوئی, جب عیش پرستی میں آ گئے ڈوب گئے. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. اور تو کوئی کہانی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ طارق بن زیاد اپنے ساتھ 25,000 آرمی لے کر گئے تھے. کیا ہوتی ہے 25,000 آرمی, مگر انہوں نے پورا اسپین فتح کیا کیونکہ وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے نا. بس یہی بات, ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں, پھر اللہ کی مرضی ہے, اللہ کہاں سے مدد بھیجتے ہیں. تو مومنوں کے لیے خوشخبری ہے, یا وہ دنیا میں شہادت پائیں گے, اس سے بڑی کیا بات ہے. شہید کا تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے. قرض بڑی خطرناک چیز ہے. اور دوسرا, جنت سامنے ہے, یعنی شہید کے اور جنت کے درمیان کیا ہے, کچھ بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے قرض کے سوا سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو شہادت سے بڑا کچھ ہے ہی نہیں, کچھ نہیں. اور اگر غزا ملی یعنی کہ غازی رہے, فتوحات ملی, تو وہ بھی اللہ کا فضل, وہ بھی اللہ کا فضل. اس کے بھی آخرت میں درجے ہیں.
کیونکہ دیکھیں یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا. جو جہاد میں گیا, جنگ میں گیا, وہ تو گیا شہادت پانے کے لیے تھا, جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر اللہ نے نہیں لکھا تو پھر کیا ہو سکتا ہے, وہ تو اللہ کے فیصلے. لہٰذا اللہ تو نیتوں پر کرتے ہیں نا فیصلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہادت کی طلب رکھتا ہے وہ بستر پر بھی مرے گا تو شہید کی موت مرے گا. تو دین کا کام کرنے والے بہترین لوگ ہیں جی, چاہے وہ جنگ میں ہو اور چاہے وہ دوسرے میدانوں میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, تو بازار میں کسی نے ان کو دیکھا تو کہا کہ ابن عمر آپ تو اعتکاف بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ہاں بیٹھا تھا. کہنے لگے پھر ادھر کہاں پھر رہے ہو, یعنی اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں پھر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ فلاں ایک صاحب میرے پاس آئے, نام نہیں لیا, پردے کی خاطر, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں قرض میں نے لیا ہے اور میں ابھی دے نہیں سکتا, تو جو میرا قرض خواہ ہے جس کو میں نے قرض پے کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ابن عمر آ کر تیری ضمانت دے تو تجھے مہلت دوں گا. اس نے تو اپنے طرف سے دماغ لڑایا نا کہ ابن عمر اعتکاف بیٹھے کہاں سے آئیں گے. وہ گیا, اس نے ابن عمر کو کہا, ابن عمر اعتکاف چھوڑ کے اس کے ساتھ چلے گئے, ضمانت دی کہ تمہارا قرضہ دے دے گا, اسے مہلت دو. اب وہ کہہ چکا تھا, وہ پھر نہیں سکتا تھا, اس نے ضمانت مہلت دے دی, تو اعتکاف ٹوٹ گیا ابن عمر کا. وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی نا, یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو صحیح سمجھنا, کہ اپنی مسجد میں ایک مہینے کے اعتکاف سے اچھا ہے میں کسی مسلمان کی ضرورت پوری کروں. اعتکاف توڑ کر اٹھے اور جا کر اس کی ضمانت دی. اور دیکھیں ایسے, وہ اقبال کہتے ہیں نا, تم خطا کار و خطابی وہ خطا پوش و کریم. آج تک کوئی نہیں جانتا اس بندے کا نام کیا تھا, اور اس بندے کا بھی نام کیا تھا جس نے اپنی طرف سے چال چلی تھی, کیونکہ صحابہ اور صحابہ کے بچے ہی تھے نا اس وقت میں. ابن عمر نے کہا ایک شخص نے مجھے آ کر کہا کہ اس کا قرض تھا, اسے تب رعایت دے گا, مہلت دے گا جب میں سفارش کروں گا, تو میں اس کے ساتھ چلا گیا. آج تک ہم نہیں جانتے کہ وہ قرض دار کون تھے. ڈیفینیٹلی یا صحابی تھے یا صحابی کے بیٹے تھے, اور جس نے یہ چال چلی اپنی طرف سے وہ بھی صحابی یا صحابی کے بیٹے تھے. یہ ہے پردہ داری اور یہ ہے کام کا طریقہ. تو پھر مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جی, جنت کی اور کامیابی کی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. اس سے بڑا سٹیٹس کیا ہو سکتا ہے جی, اللہ کے دین کے قیام کے لیے کام کرنا. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں, جب مجھ سے ایک بہن نے یہاں کی بات کی کوہ سلیمان کی, تو انہوں نے کہا وہاں تو لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا. میں اسی نیت و ارادے سے گئی تھی, لیکن آپ اجنبی, یعنی اس معنی میں اجنبی کے کبھی ملے نہیں, زبان بھی الگ ہے ان کی, ہماری الگ ہے. آپ سیدھا جا کر انہیں پڑھا نہیں سکتے, پہلے کوئی رشتہ پیدا کرنا ہوگا نا, تو وہ رشتہ تو ایسے ہی پیدا ہوگا, ہے نا, اعتبار کا, اعتماد کا, پھر ہی رشتہ بنے گا نا. تو اللہ کے دین کا کام کرنے والے اللہ کے انصار. کس رب کے انصار ہیں بھائی؟ جو رب العالمین, جو پوری دنیا چلاتا ہے, اس کی مدد کرنے والے. کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا, دنیا میں یہ کام امت مسلمہ نے ہی کرنا ہے, یہ خود اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ بھی اس پر پابند ہے. نہ اللہ نئی امت اٹھا سکتے ہیں, نہ اللہ فرشتے اتار سکتے ہیں, یہ کام ہم نے ہی کرنا, ہم آخری امہ. تو اللہ کے دین کی مدد کرتے کھڑے ہو جائیں, اللہ کے مددگار بن جائیں. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات, آپ کا کوئی مددگار ہو اور وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کیسی تکریم کریں گے, جو مشکل وقت پر کام آیا ہو. تو آپ سوچیں کہ آج ہم اللہ کے دین کی نصرت کی کوشش کرتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق, تو قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیا اللہ ہماری عزت اور قدر نہیں کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں نا, میرے سامنے بطور مہمان, بطور وفود لائے جائیں گے ایمان والے. کون سے وفد ہوں گے؟ یہ وہ وفد ہے جس نے موراکو میں کام کیا, یہ وہ وفد ہے جس نے الجزیرہ میں کام کیا, یہ وہ وفد ہے جس نے اسپین میں کام کیا, یہ وہ وفد ہے جس نے ہندوستان میں کام کیا فلاں ٹائم پہ, فلاں ٹائم میں. تو یہ وفد ہوں گے نا, اللہ ان کی استقبال فرمائیں گے. تو پھر اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ کے مددگار بن جائیں, دین کے لیے کام کریں جس لہج پر کر سکیں, جس نہج پر کر سکیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو, اللہ کے مددگار بن جاؤ. کسی بندے کی مدد کرتے ہوئے یاد رکھیں دراصل ہم اللہ کے مددگار. میں نہیں سمجھتی کہ اس سے بڑا کوئی ٹائٹل. انصار, مدینہ کے جو انصار تھے, اسلام کو انہوں نے اپنے خون سے سینچا. مہاجرین کو تو پھر حکومتیں ملی, انصار کو کیا ملا؟ ان کو قیامت کے دن جو ملنے والا ہے اس کا اجر کوئی نہیں دے سکتا, کیونکہ پوری دنیا میں
جب اسلام کا مددگار کوئی نہیں تھا وہ اٹھے تھے. تو آج بھی دیکھیے جی انصار جیسا کوئی نہیں, کیونکہ جو مہاجر ہے نا وہ تو ایک کام کر کر اس کو بھگت رہا ہے نا, اس کو تو سہنا ہی سہنا ہے. جو انصار بیچ میں آتا ہے نا اس کی تو کوئی غرض ہی نہیں, اس کی تو کوئی غرض نہیں, وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں, مگر وہ پین مول لیتا ہے, درد خریدتا ہے صرف اپنے رب کی رضا کے. وہ جو کچھ اپنے مجبور بہن بھائیوں کے لیے کرتا ہے, کسی بھی معنی کے مہاجر ہوں ان کے لیے کرتا ہے, وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. ورنہ انصار تو آرام سے بیٹھے تھے نا مدینہ. کبھی آپ نے پہلے سنا کہ انصار پر کوئی حملہ ہوا ہو؟ ادھر مسلمان مدینہ ہے, ادھر انصار ساروں کے لیے شکار بن گئے. اور یہی تو عبداللہ بن ابی کہتا تھا تم نے مصیبت مول لے لی. تو انصار کسی بھی عہد کے ہوں, کہیں کے بھی ہوں, وہ سب سے پیاری جماعت ہے اللہ کی. تو آپ سب اللہ کے انصار بن سکتے ہیں, اپنی اپنی جگہ پر جو کر سکتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما جس طرح کالا کہا تھا عیسیٰ بن مریم, عیسیٰ بن مریم نے للحواریین اپنے حواریوں سے, من انصاری اللہ اللہ کی طرف کون میرا انصار بنے گا, کون میرا مددگار بنے گا. قال الحواریون, حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. اب بڑی مزے کی بات یہ ہے انہوں نے پورا ساتھ دیا عیسیٰ علیہ السلام کا, لیکن بچا سکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوشش ہمارا کام ہے, نتیجہ اس کا کام ہے. لہذا آج بھی وہ اللہ کے انصار. حواری اصل میں کہتے ہیں داغ دور کرنے والوں کو, بے داغ لوگوں کو, دھوبی کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے. تو مددگار, ساتھی, ساتھ بیٹھنے والے, سارے معنوں میں آتا ہے. تو کمپینینز کے لیے یوز ہونے والا لفظ ہے. جیسے ہم صحابی کہتے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا ہم ساتھ دیں گے, اور دیا بھی, ان کو چھپایا, سب کچھ کیا. پھر ان میں سے ایک تھا یہودا, اس کا نام تھا, اس نے پیسے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر دی. بائبل میں اس کا نام جہوا دا ٹریٹر آتا ہے, غدار جہوا. تو فریز ہی بن گیا ہوا ہے, کسی کو کہنا ہو نا کہ تم بڑے غدار ہو, اسے کہتے ہیں یو دا جہوا دا ٹریٹر, تو ہے غدار بڑا. جیسے ہم کہتے ہیں تو میر قاسم ہے, اس طرح کی بات ہے. تو نام اس کا یہودا تھا. اس نے پیسے لے کر مخبری کر دی عیسیٰ علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر گرفتار ہوئے. اللہ کا حکم ایسے تھا, لیکن باقی قائم رہے. انہیں یعنی کہ گرفتار کیا گیا, تشدد کیے گئے, کہیں مرے ہوں گے, کہیں جو ہے بیچارے اپاہج ہوئے ہوں گے, مگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی نہیں کی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام ظلم سے نہیں ہو سکتا, تو پھر انہوں نے پیسے کا چکر چلایا, اور اس میں یہودا پھنس گیا, اور اس نے اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ ڈالا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے جہاں وہ چھپے ہوئے تھے اس کی نشاندہی کر دی مقام کی. پھر عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہوئے, اور انہیں مقدمہ چلایا گیا, اور انہیں کروسیفائی کرنے کا, صلیب دینے کا فیصلہ کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا, اور انہوں نے پھر آگے جو چکر چلایا وہ چلایا. فآمنت, تو ایمان لایا, طائفۃ, ایک گروہ, من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کا, وکفرت طائفۃ, اور ایک گروہ نے انکار کر دیا. بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا, ایک نے انکار کر دیا. آپ کو پتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, اور باقی جو تھے وہ انکاری تھے. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ, تائید کی ہم نے, مدد کی ہم نے ان لوگوں کی, آمنوا, جو ایمان لائے, عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ, ان کے دشمنوں پر. ہم نے ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں پر. آپ دیکھیں نا بعد ازاں میجورٹی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. رومن امپائر اس وقت مسلمان ہو گئی اور غالب ہو گئے یہ لوگ, مگر پھر دین کو نئی شکل دے دی گئی. آج جو کرسچینٹی پائی جاتی ہے دراصل وہ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین نہیں ہے. یہ خود عیسائی بھی مانتے ہیں, وہ پالزم ہے. سینٹ پال نے جو عقائد دیے, اور یہ بھی وہ مانتے ہیں, وہ عقیدے بائبل سے ثابت نہیں ہوتے, مگر وہی عقیدے لوگوں میں پریویل کرتے ہیں. تو وہ پالزم ہے, عیسائیت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ, جس طرح آج بریلوی سیکٹ بریلویت ہے, اسلام نہیں ہے. اہل حدیث اہل حدیثیت ہی ہے, 100% اسلام نہیں. شیعہ ازم ہی ہے. تو یہ ازمز آ گئے نا. ایک ہے پیور اسلام جس پر ہم بات کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے, تو پھر ہمیں کوئی بھی قبول نہیں کرتا, نہ شیعہ نہ وہابی, اہل حدیث نہ سنی نہ بریلوی. ہمیں ساروں نے کک آؤٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. وہ صحیح کہتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں, ہم تو اس دین پر ہیں جو اللہ اور رسول نے دیا.
اب وہ اسلام اپنی جگہ پر ہے اور ایک اسلام ہے گروہی اسلام، وہ ڈفرینٹ ازمز ہیں جو اسلام کے اندر آ گئے. لہٰذا اگر آپ کبھی کوئی انسائکلوپیڈیا پڑھے یا کوئی ریسرچ بک کسی غیر مسلم کی پڑھے تو وہ ان چیزوں کو بڑی کلیئرلی بیان کرتے ہیں. ہم اس اینگل سے دیکھتے نہیں ہیں نا، تو وہ بڑے کلیئرلی بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ ازم ہے، 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 اس ازم کے عقیدے یہ ہیں، اس ازم. تب آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے، تب آپ کو کلیئر ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو کچھ اور ہی ہے، یہ وہ پیور اسلام تو ہے ہی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو یہاں پھر آ کر فرق پڑ جاتا ہے. پھر میں یہی کہوں گی کہ سب سے قریب ترین اہل حدیث اور سلفی ہیں، ان کے عقائد 100% صحیح ہیں. ہاں لا میں آ کر فقہ میں آ کر یہ اپنی مرضی باز جگہوں پر کرتے ہیں، مگر بہت چھوٹے چھوٹے معاملات. مگر میں ان کو بھی اس سے سیکنڈ نہیں کرتی کہ میں فرقہ بندی کے ہی خلاف ہوں، دین کو بانٹنے کے ہی خلاف ہوں. کسی نام کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان اتنا کافی، اتنا ہی کافی. کیونکہ ہمارے رب نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان لانے والو یاد رکھنا مسلمان ہی مرنا، بس مسلمان ہی مرنا. تو کسی ٹائٹل کی کسی نام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان اتنا کافی ہے بس. تو جس طرح ہمارے اندر یہ گروہ آئے اور ہر گروہ نے اپنا ہی ایک نقطہ نظر بنا رکھا ہے ایک آدھ کو چھوڑ کر، جیسا میں نے ابھی کہا کہ اہل حدیث اور سلفی ان کے عقائد بالکل صحیح، بالکل صحیح. لا میں بھی یہ لوگ 95% صحیح ہیں. ایک دو معاملات پر ان کی ضدی چلتی ہے، مگر وہ بڑے میٹرز نہیں، وہ چھوٹے میٹرز ہیں. فار ایگزامپل اعتکاف کے بارے میں جیسے ان کی سختی ہے کہ عورتیں مسجد میں ہی اعتکاف کریں گی ورنہ نہیں ہوگا، یہ بات ان کی درست نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، یہ کوئی حرام و حلال یا یہ جو کفر و شرک والے معاملات نہیں ہیں، یہ بہت چھوٹے معاملات ہیں. لیکن باقی ہمارے جو سیکٹ ہیں مسلمانوں کے، ان میں عقائد بہت دور اسکار ہو گئے اور ان میں اعمال بھی بہت زیادہ خود ساختہ ہو چکے ہیں. تو ایک غیر مسلم جب دیکھتا ہے تو سب ہیں تو اسلام کے امبریلا کے نیچے، تو پھر وہ ان کو سیگریگیٹ کرتا ہے. یہ اچھا ایک سیکٹ ہے، یہ دوسرا سیکٹ ہے، اس کا ازم یہ ہے، اس کا ازم یہ ہے. لیکن اسلام تو ازمس پر کھڑا ہی نہیں ہے، اسلام تو خود ایک مکمل دین ہے. تو ایک مسلمان کی پہچان اتنی ہی بہت ہے کہ وہ مسلمان ہے. قبر میں اللہ نے ایک ہی دین سننا اور وہ ہے اسلام. اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہے. تو لہٰذا خود کو مسلمان ہی کہیں، مسلمان ہی مانیں. اور جب کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو کلیئرلی کہیں ہم مسلمان ہیں. پھر جب وہ پوچھے مسلمان تو سارے ہوں دینے تسی ہے کیوں اہل حدیث کے سنی، تو ان کو بتائیں نہیں، مسلمان مسلمان نہیں ہوتے. اور بدقسمتی سے سارے مسلمان نہیں ہوتے. اگر سارے مسلمان ہوتے تو آپ اپنے آپ کو وہابی بریلوی قرار نہ دے رہے ہو. ہم صرف مسلمان ہیں، ہم اس دین پر ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث ہے تو ہم اہل حدیث ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بریلوی تھے تو ہم بریلوی ہیں. ہمیں تحقیق کر کے یہ بتا دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ابو بکر کیا تھے، عمر کیا تھے، عثمان کیا تھے، علی کیا تھے، بلال کیا تھے، ابو عبیدہ کیا تھے، سعد بن معاذ کیا تھے، سعد بن عبادہ کیا تھے رضی اللہ تعالی عنہم. اگر وہ لوگ کچھ تھے تو ہم بھی وہ ہیں، اور اگر وہ نہیں تھے نا تو ہم بھی نہیں ہیں. ہم وہی ہیں جو وہ تھے، اور وہ مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں. دیٹس آل. اب چاہے تم ہم پر جو چاہے ٹیگ لگا دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کلیئر ہو جائے، کلیئر. اور یہ کلیئر جواب بھی دے تاکہ اگلا بھی پھر اکیلے میں بیٹھے نا. اس وقت تو منہ بنا لیں گے پر کبھی تو بیٹھ کر سوچیں گے، کبھی تو خیال آئے. تو بات ذہن میں ڈال ضرور دے، سوچیں بیٹھ کر، بھائی بتائیں نا ہمیں. فقہی جو گروپ بھی ہیں یہ تو ہے نا مذہبی گروپ، پھر فقہی گروپ ہے یعنی حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ شافعی تھے، حنبلی تھے، مالکی تھے، کیا تھے؟ اچھا پھر صحابہ کیا تھے؟ تابعین ایون کیا تھے؟ آپ کیوں ہمیں لازمن مہر لگانا چاہتے؟ ٹھیک ہے یہ علماء تھے، انہوں نے لا میں بہت کام کیا، مگر یہ کنڈیشن کہاں سے آ گئی کہ آپ کو چاروں میں سے ایک سیکٹ کو فالو کرنا پڑے گا؟ انہوں نے تو سیکٹ بنائے بھی نہیں، وہ تو چار بڑے علماء تھے، انہوں نے کام کیا. ٹھیک ہے، اب آپ نے ان کے پیچھے ہمارے اوپر یہ تان دی گن کہ بھئی یا تو تم ان چاروں میں آؤ ورنہ تم مسلمان نہیں ہو. کہاں سے آئی یہ بات؟ کہاں سے؟ مسلمان وہ ہے جو بتائیں، شمس صاحب بتائیں مسلمان ہونے کی کنڈیشن کیا ہے؟ ارکان اسلام کا تعلق ایمان سے نہیں ہے.
فالو کرنا بعد میں آتا ہے. جی میں پوچھ رہی ہوں مسلمان کون ہے. آپ لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں نا اور ان کو لنک نہیں کرتے. جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ ایمان کیا ہے, تو آپ نے یہ جواب نہیں دیا جو آپ دے رہے ہیں. کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا اللہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اچھی بری تقدیر پر ایمان. یہ 6 چیزیں جس پر ہیں وہ مسلمان ہے. پھر چاہے وہ شیعہ ہو, اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں یہ کہہ دینا شیعہ کافر درست نہیں ہے, کیونکہ شیعوں میں ایک بڑا گروپ ہے جو آج بھی صحیح عقیدوں پر کھڑا ہے. ہاں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ماتم شاتم کرتے ہیں, تو وہ گنہگار تو ہیں مگر کافر نہیں. لہٰذا پہلے یہ پتا کریں کہ ان کے عقیدے کیا ہیں. اگر ان کے عقیدے صحیح ہیں تو آپ انہیں کافر قرار نہیں دے سکتے. لہٰذا مومن کون ہے جو اللہ, اچھا کیا گستاخی صحابہ سے اگر کوئی حضرت عمر کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے تو کیا وہ کافر ہوتا ہے؟ نہیں. گنہگار ہے, کافر نہیں ہے. دیکھیں کفر اور چیز ہے. اسی طرح جس طرح محمد علی انجینئر اٹھ کر برا بلا کہہ جاتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو کیا وہ کافر ہو گئے؟ کافر نہیں ہوئے. ان کا نظریہ غلط ہے, ان کی بات غلط ہے. اس کے لیے جو سزا اللہ دیں گے سو دیں گے, ہو سکتا ہے اللہ پیچ اپ ہی کرا دے, وہ مجھے نہیں پتا. لیکن کافر کا فتویٰ کسی کو دینا بہت بڑی بات ہے. ہم نے تو تماشا بنایا ہوا کافر کے فتوے کو. بات یہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر, رسولوں پر, کتابوں پر, فرشتوں پر, آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر, وہ مسلمان ہے. چاہے کوئی مینار پاکستان پہ چڑھ کے خودکشی کر لے اس غم میں, لیکن وہ ہے مسلمان. تو کسی کے کہہ دینے سے کہ شیعہ کافر نہیں ہو جاتا انٹل اور انلیس کہ ان کا کوئی عقیدہ کافرانہ نہ ہو. ان میں کافرانہ عقیدے پائے جاتے ہیں مگر وہ خاص سیکٹ ہے, انہیں کہا جاتا ہے غالی شیعہ. وہ محدود سیکٹ ہے, جیسے ہمارے اندر بریلوی ہیں, ان میں شرک پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا. اسی طرح ان کے اندر بھی سیکٹ ہے, انہیں وہ خود بھی غالی شیعہ کہتے ہیں, وہ انہیں اڈاپٹ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر ہے ان میں, وہ سیکٹ ہے ان میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے ساتھ جا کے ملا دیتے ہیں, اور جو گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو, اور جو قرآن کو نہیں مانتے پورا, وہ سیکٹ ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے, مگر سینئر شیعہ علماء میں ایسی کوئی بات نہیں. اور سنجیدہ جو شیعہ اکثریت اس میں بھی یہ بات نہیں ہے. جس طرح ہمارا ایک گروہ بگڑا ہوا ہے, ان کا بھی بگڑا ہوا ہے. وہ پتہ ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے نا فتنے کو, کیونکہ شیعہ سنی اکٹھے ہو جائیں, ہمارے 2 بڑے گروہ ہیں نا, اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائے نا, مسلمان اکٹھے ہو جائے, یہ کوئی نہیں چاہتا. تبھی تو یہ نفرتیں پیدا کی جاتی. دوسری بات یہ ہے, یہ ہو گیا اسلام. ٹھیک ہے, لہٰذا جب تک ان 6 چیزوں میں سے ایک کا انکار کوئی نہیں کرتا وہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا. وہ گنہگار ہو سکتا ہے, وہ فاسق ہو سکتا ہے, وہ زانی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ غیر مسلم نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اگلی 5 چیزیں ہیں جو اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا کوسچن تھا نا کہ اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا توحید, اللہ پر الگ سے شریک نہ ٹھہرانا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ 5 ارکان اسلام ہیں. یعنی ایک انسان کے اچھا مسلمان ہونے کے یہ 5 شعبے ہیں. جو ان 5 پر عمل کرتا ہے وہ ایک اچھا مسلمان, وہ ایک اچھا مسلمان. اس سے زیادہ کرنے والے تو بہت نیک ہو جائیں گے نا. ایک ایوریج مسلمان بننے کے لیے 33 نمبر لینے کے لیے شرک سے بچنا, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ 5 شعبے کمپلیٹ ہونے چاہیے. یہ اسلام, جس نے ان 5 کو پورا کر لیا وہ جنتی ہے. جیسے ایک صحابہ ہے نا, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اسلام؟ آپ نے کہا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. انہوں نے کہا اس کے بعد آپ نے کہا 5 فرض نمازیں ادا کرو. انہوں نے کہا اس کے علاوہ آپ نے کہا تمہارا دل چاہے تو ادا کر لو. فرض 5 ہی ہیں. انہوں نے کہا پھر آپ نے کہا روزے رکھنا رمضان. انہوں نے کہا اس کے علاوہ آپ نے کہا تمہارا دل چاہے تو رکھ لو, فرض رمضان ہی. انہوں نے کہا اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ اپنے مال پر 2.5% کی شرح سے زکوٰۃ ادا کرو اینولی. انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ آپ نے فرمایا فرض اتنا ہی ہے, نفل جو چاہے کر لو. وہ کہنے لگے اس کے سوا آپ نے کہا اگر تمہارے پاس مال ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرو. انہوں نے کہا اس کے علاوہ آپ نے فرمایا فرض اتنا ہی ہے, ایکسٹرا جو تم کرنا چاہو کر لو. تو وہ واپس پلٹے اور وہ کہتے جا رہے تھے اللہ کی قسم نہ میں اس میں کمی کروں گا, نہ میں اس پر اضافہ کروں گا, نہ میں اس پر کمی کروں گا, نہ میں اس پر اضافہ کروں گا. یہ جملہ کہتے ہوئے وہ چلے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک جنتی انسان کو دیکھنا اس کو دیکھو, اگر یہ اپنے کہنے میں سچا ہے تو یہ جنت میں داخل ہے.
تو یہ 33% والا معاملہ ہے. تو جو اتنا کرتا ہے، یہ 5 چیزیں پوری کرتا ہے، وہ قابل ملامت نہیں، وہ ایک اچھا مسلمان. اب اس کے بعد بہتر سے بہتر ٹاپرز، وہ پھر آپ کی دوڑ ہے، جہاں تک لگائیں. تو یہ پھر فرقے کہاں سے آ گئی، کہاں سے آ گیا. میرے اپنے سگے بھائی نے مجھے کہا کہ آپ کس فقہ کو فالو کر رہی ہو. میں نے کہا کسی کو نہیں. کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرے. میں نے کہا دلیل لا کر دو. جب قرآن اتر رہا تھا ان چاروں عالموں سے ایک بھی موجود تھا، زندہ تھا. کیسے تم لوگ ہمیں پابند کر سکتے ہو کہ میں ان چاروں میں سے ایک کو فالو کروں؟ اللہ نے تو صرف ایک ذات کو فالو کرنا لازم کیا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار بھی کرے گا، اللہ تمہیں بخش بھی دے گا. یہ کہاں سے ہمارے اوپر لے کر آ گئے؟ یہ سب غیر ضروری باتیں. یہ امت کو بانٹنے کے طریقے. آپ تقسیم دیکھیں نا، دل کٹتا ہے. اصل میں آپ اس اینگل سے دیکھتے نہیں ہیں. پہلی تقسیم فقہی آ گئی. تم کون ہو؟ تم حنفی ہو، تم شافعی ہو، تم مالکی ہو، تم حنبلی ہو. پھر اس کے اندر ذیلی تقسیم آ گئی. حنفیوں کے اندر تم بریلوی ہو، یا کہ تم رضوی ہو، یا کہ تم دیوبندی ہو، یا کہ تم اہل حدیث میں سے یہ اہل سنت کا یہ ایک فرقہ مانا جاتا ہے، یا کہ تم سلفی ہو. پھر ان کے اندر اور آگے اور آگے اور آگے، وہ تو مجھے نام بھی نہیں یاد. ٹھیک ہے. یا کہ پھر تم جو ہو جو ہے شافعی ہو. پھر شافیوں میں تم کون ہو؟ ٹھیک ہے. اب یہ تقسیم در تقسیم. اچھا یہیں پر رکتا نہیں ہے، پھر تصوف کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے. صوفیوں کی، تم سہروردی ہو، تم نقش بندی ہو، تم قادری ہو، تم کیا ہو. اور اللہ کے بندو ہم صرف مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں کہا اے لوگو تمہارا نام مسلمان ہے، یہ نام تمہارے باپ ابراہیم نے رکھا تھا. بے شک صحیح کہا آپ نے. اللہ پاک نے کہا کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم عیسائی تھے. تو بات یہ ہے کہ کم از کم عقل تو استعمال کرو. جب توریت اور یہ آئی تھی تو ابراہیم تو اس سے پہلے وفات پا چکے تھے نا. تو وہ ان کے فالوور کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح آج یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم حنبلی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو، اور بھیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لانا اور جن کو فالو کرنا ہم پر فرض ہے، وہ تو اس سے سالوں پہلے، صدیوں پہلے وفات پا چکے تھے. جب ہمارے نبی ان کے فالوور نہیں تھے، ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کے فالوور. ہاں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی لیٹ سپوز طلاق کا کوئی قانون ہے، آپ سارے علماء کو پڑھ سکتے ہیں، جس کی بات آپ کو صحیح لگے آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. یہ حق ہے. اصل میں انہوں نے تو قانون کو کمپائل کیا، قانون بنایا بھی نہیں. انہوں نے نہیں بنایا قانون، تو اللہ اور رسول بنا چکے تھے. قانون کو بک شیپ میں کمپائل کیا، ایک جگہ اکٹھا کر دیا، احکام طلاق، احکام نکاح وغیرہ. اب جس کو ہیلپ چاہیے وہ ساروں کو دیکھ لے. کچھ چیزیں تو ڈیسائیڈڈ ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن میں اختیار ہے. اس اختیار کے معاملے میں آپ جس کی رائے چاہے قبول کر سکتے. یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے جو ایک چائے کی پیالی میں سما جائے، اس کا طوفان بنا دیا گیا. تو میری ایک بات تو پلے باندھ لیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اگر آپ نے اس کو قبول کر لی بہت بھاری بات ہے. یہ بھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں بہت بھاری بات ہے. دل پر اس کا بوجھ ایک بھاری پتھر کی طرح آتا ہے، سوائے اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کرتا ہے. اللہم لا سہل ما جعلتہ سہلا. اللہ کوئی چیز آسان نہیں سوائے کہ تو آسان کر دے. اور وہ بات یہ ہے کہ سارے فرقوں کو چھوڑ کر صرف مسلمان ہو جائے. سارے فرقوں کو چھوڑ کر صرف مسلمان ہو جائے. یہی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی کہ جب تم وہ زمانہ پاؤ جب گروہ بندیاں ہو اور ہر گروہ کہے میں جنتی اور باقی جہنمی، نہ تمہیں کوئی بڑا امام ملے نہ تمہیں کوئی بڑی جماعت ملے، سب کو چھوڑ کر الگ ہو جانا، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو پکڑ لینا. چاہے تمہیں اتنی تکلیف آئے جتنی تکلیف دانتوں کے ذریعے ایک تناور درخت کو جڑوں سے اکھاڑنے میں آتی ہے، پھر بھی تم اسی پر قائم رہنا یہاں تک کہ تم مر جاؤ. بہت مشکل ہے، سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہی حق ہے کیونکہ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور آپ ایک چیز نوٹس کیے کریں، کبھی کبھی وقت نکالا کریں، علماء حرمین کی بیانات سنا کریں. علماء حرمین اپنے آپ کو کسی سیکٹ میں کلیم نہیں کرتے. وہ سمپل کہتے ہیں ہم مسلمان اہل سنت والجماعت ہیں. وہ کسی سیکٹ میں کلیم نہیں کرتے، کسی سیکٹ میں کلیم نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے. اہل سنت والجماعت بھی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جملے سے صحابہ نے یہ لفظ بنایا، ٹرم بنائی کہ صحابہ کو جب آپ نے کہا کہ آخر زمانے میں بڑے
फसादात होंगे और फिरके होंगे। तो सहाबा ने ये सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हम क्या करें ऐसे वक्त में। आपने कहा मेरी सुन्नत और सहाबा की जमात को पकड़ लेना। तो सहाबा ने वहां से टर्न बनाई अहले सुन्नत वल जमात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा की जमात को पकड़ लेने वाले लोग। तो वो आज तक अपने उलमाए हरमैन वो कभी अपने आप को सल्फी किसी नाम में नहीं शामिल करेंगे। ये असल में उनके तो मदारस के नाम है, जिसको हम ये समझते हैं ये सेक्ट है। ये सेक्ट नहीं है। मदरसा सलफिया से पढ़े हुए सल्फी हो गए, जैसे अकबर इलाहाबाद से तो अकबर इलाहाबादी हो गए वगैरह, वो उनके मदारस के नाम है, सेक्ट नहीं है उनकी। हमने उन्हें सेक्ट मान लिया। देवबंद भी इदारा है मगर हमने उसे सेक्ट बना लिया है। जी जी आप सही कह रहे हैं, हमने उन्हें सेक्ट बना लिया है। बरेली भी एक्चुअली इदारा ही वो इलाका ही है, अब बरेलवी सेक्ट बन गया है। तो बात यह है कि हमें इस सब में नहीं पढ़ना, हम सिर्फ मुसलमान हैं और हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा की जमात के साथ। दैट्स ऑल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर खुतबा दिया। आपने कहा एक खुतबा तो वो मेन है ना, आप मिना में भी मुख्तलिफ औकात पर खुतबे देते रहे। होता भी यही उलमा पर लाजम है कि जब मिना में बैठे तो टाइम टू टाइम लोगों को खुतबा दें। तो आपने मिना में एक दिन खुतबा दिया और आपने कहा लोगों तुम में से जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे वो इख्तिलाफात कसीदा देखेंगे। तो मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ जब तुम इख्तिलाफात का जमाना पाओ, अल्लाह की किताब, मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन को फॉलो करना और बाकी सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना। और मेरी सुन्नत अल्लाह की किताब, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा को इस मजबूती से पकड़ना जैसे तुम दाड़ों से कोई चीज पकड़ते हो, और उसी पर कायम रहना जब तक तुम्हें मौत नहीं आती। हम उसी वक्त में हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल्लाह की किताब और सहाबा का गुरु, खास तौर पर आपने कहा खुलफाए राशिदीन, बस पकड़ लें और अल्लाह के दीन पर कायम हो जाएं, सब ग्रोहों को छोड़ दें। क्योंकि कब्र में आपको किसी ने बचाने नहीं आना, और कब्र में जब सवाल होना ना मा दीनुक, तो उसका एक ही जवाब कबूल किया जाना, अल इस्लाम। बाकी जिसने भी कहा मैं बरेलवी, मैं अहले हदीस, मैं फलाना, सब कोई मार पड़नी, एक जवाब एक्सेप्टेबल है, अल इस्लाम। और तभी कहेंगे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कब्र में तुम उठोगे तुम्हारी हालत ऐसी होगी जैसे तुम नींद से उठे। तो जो करते थे वही करेंगे ना, है ना। देखिए ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा हो, कोई जासूस है झूठ बोल रहा है उसने कोई नाम रखा हुआ है, अगर वो सोया उठे पूछे तो असली नाम बोलेगा। हाँ ये फैक्ट है। तो हम जब नींद से उठते हैं हमारा जहन बिल्कुल अपनी असल हालत पर होता है, हम कोई झूठ उस वक्त नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जो दुनिया में करते थे वही करेंगे। तो जब हम कब्र में उठेंगे और वो जब हमसे पूछेंगे तेरा दीन क्या है, तो वही जुबान पर आएगा जो दरअसल हम दुनिया में अपने आप को मानते हैं। तो हर किसी को एक ही जवाब दे, हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान ही हैं, हम मुसलमान ही हैं। ईसाई भी मुसलमान थे, वो अपना असल नाम भूले और ईसाई बन गए। यहूदी भी मुसलमान थे, वो मुसलमान से यहूदी बन गए। और बदकिस्मती से हम भी मुसलमान हैं, मगर आज हम पता नहीं क्या क्या बनेगा। तो इकबाल कहते हैं ना, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो सिर्फ मुसलमान, मेरी एक ही पहचान है, मैं मुसलमान हूं और बस, मेरी और कोई पहचान। यही पहचान आखिरत में पास करा देगी इंशाल्लाह। और जो भी आपसे बहस करे, बड़ी आसान बात उनसे पूछे, हमें इतना बता दें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे और सहाबा क्या थे, वो जिस सेक्ट पर थे हम उस पर आ जाएंगे। और जब वो किसी सेक्ट पर नहीं थे तो फिर बानी फिर हमें भी किसी सेक्ट पे आने पे मजबूर ना। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं जो लोग ईमान लाए हमने उनको मदद दी अला उदुव्विहिम, उनके दुश्मनों। अब हम क्यों गालिब नहीं आ रहे? क्योंकि हमारी मदद ही नहीं आ रही। मदद क्यों नहीं आ रही भाई? मोमिन कहाँ है? आज भी हो जो बराहीन साई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार। अब भी आज भी अल्लाह की नुसरत आएगी, क्योंकि नुसरत का ताल्लुक 3 चीजों से है। आले इमरान में पढ़ा ना आपने, क्या है? फस्बिरू वसाबिरू व राबितू, ये 3 उसूल है जंग के। और जंग किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह की रजा के। जंग सिर्फ वो जो अल्लाह के दीन के लिए, वो जंग है जिसमें अल्लाह मदद करेंगे। और उस जंग में भी 3 असूल है, फस्बिरू वसाबिरू व राबितू। इस्तकामत दिखाओ, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहो और सब्र के साथ काम, फिर मदद आई।
لہٰذا آپ دیکھیے کہ احد خندق میں سارے صحابہ تھے، پہلی آزمائشوں سے گزر چکے تھے، مگر اللہ نے کیسا آزمایا؟ 1 مہینہ آزمایا، شدید ٹھنڈ اور بھوک کے ساتھ، اور اس کے اوپر کتنا بڑا خدشہ تھا. دیکھیے پوری دنیا میں ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، مدینہ والوں روئے عرض پر کوئی نہیں تھا، 10,000 لوگ ان کو گھیرے بیٹھے تھے، اور اگر وہ مدینہ میں انٹر ہو جاتے تو کیا بنتا ان کا، ان کے بیوی بچوں کا. یہ خوف کیسا دل پر آتا ہوگا، خود سوچے. مدینہ اور ان کے درمیان حائل کیا تھا؟ ایک خندق، اور اس پر بھوک اور سردی اپنی جگہ ایک مصیبت تھی. پھر ایک دشمن گھر کے اندر بیٹھا تھا، ان کی غداری، بنی قریظہ والے. تو کیا دل پر گزرا ہوگا، کیسا خوف ہوگا. جو اللہ نے آل عمران میں کہا ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا نہیں، ہم تو تمہیں آزمائیں گے، ہلا ڈالیں گے، جیسے پہلی امتوں کو آزمایا اور ہلا ڈالا. یہاں تک کہ لوگ پکار اٹھے اپنے رسول سے کہنے لگے، اور رسول پکار اٹھے کہ اللہ مدد کب آئے گی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب ہم نے احزاب کے لشکر کو دیکھا، ہم نے جان لیا یہ وہی آزمائش ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا. ایک بار تمہیں ایسے ٹیسٹ میں ڈالوں، ٹیسٹ تو ہوں. ابھی ہمارا بھی ٹیسٹ ہوا ہے، یہ جو سیلاب ہے یہ ٹیسٹ بھی تو ہے. جو زمینی حقائق ہیں وہ تو ہیں کہ ڈیم نہیں بنے وغیرہ، سب میں مانتی ہوں، وہ سب حقائق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ٹیسٹ بھی، ورنہ اللہ چاہتے تو اتنا بارشیں نہ ہوتی، اتنا سیلاب ہی نہ آتا. اور اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ڈیم بھی ٹوٹ جاتا ہے نا. سیل العرم پڑھا ہی ہے نا آپ نے، کس پر آیا تھا؟ قوم سبا پر، بند توڑ کر آ گیا تھا سیلاب. تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری بھی آزمائش ہے، ہم اب کیا کرتے ہیں. تو سب کی آزمائشیں ہوں گی جی، ہر رنگ میں ہوں گی، اور اللہ دشمنوں پر غالب بھی کرے گا مومنوں کو. لیکن پہلے ایمان کا کوئی لیول تو دکھائیں، اللہ لیول دکھائیں، پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. اس کے وعدے سچے ہیں، لیکن وعدے کی شرط پتہ ہے. کیا شرط ہے وعدے کی؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں نا، اور اللہ اپنے وعدے پورے کریں گے، لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے، اوفو بیاہدی اوفی بیاہدکم، پہلے تم وعدہ پورا کرو پھر میں وعدہ پورا کروں. تم میرے دین کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو میں دنیا تمہارے قدموں میں جمع کرتی ہوں، لیکن پہلے تم وعدہ پورا کرو. دیکھیں کسی ادارے میں ہوا ہے کہ کوئی ورکر وہاں اس کو جاب ملے اور وہ کام نہ کرے، اس کی ترقی ہو جائے، تو ہم نے بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے اللہ کے محکمے میں بحیثیت مسلمان. کام کریں گے اللہ ترقی دیتا جائے گا. ہم پہ کام میں کوئی نہ کروں، اللہ مجھے دنیا کے لیڈر بنا دے. بھائی کلرکی کے لائق تم ہو نہیں، لیڈرشپ کہاں سے ملے؟ وہ کام کریں، اپنا وعدہ پورا کریں، وہ اپنا وعدہ پورا کریں. فاصبحوا ظاہرین، اور وہ غالب آ گئے. جب میں نے مدد دی تو مومن غالب آ گئے. غلبے کی عظیم شان آپ نے دیکھی مکہ میں، ایک بھی جان کا ضیاع کیے بغیر، خون بہائے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ پر، عرب پر غالب آئے. یہ وہ قریش تھے جو کہتے تھے ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا کیونکہ انا القریش، ہم قریش ہیں. غالب آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھے تھے اور یہ سب سر جھکائے کھڑے تھے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کا جینا حرام کر رکھا تھا. کیا کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے، کیسا غلبہ دیا اللہ نے، دیا نا. ساری دنیا پر غالب تھی. روم و ایران کی سلطنتیں قدموں میں آ گئی. روم والے اس وقت کی سپر پاور تھے، مگر مسلمانوں کے سامنے ٹک سکے؟ نہیں ٹک سکے. اپنا 2/3 حکومت کا علاقہ ہار کر 1/3 پر انہوں نے صلح کر دی. وہ اپنا بڑا ایریا ہار گئے، تھوڑے پر پھر انہوں نے صلح کر لی کہ نہ تم ہم سے لڑو نہ ہم تم سے لڑے، جان چھوڑ دو. معاہدہ کرتے. ایران کی سلطنت تو پوری فتح ہوئی. جہاں مسلمان گئے مسلمانوں کو کوئی روک نہیں سکتا. اقبال کہتے ہیں رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. وہ سیل رواں کیوں نہیں رکتا تھا؟ کیونکہ وہ دنیا پرستی کے لیے، زر پرستی کے لیے نہیں نکلا تھا، وہ اللہ کے دین کو لے کر نکلا تھا. جہاں گئے اللہ کی نصرت ساتھ گئی، تنہا نہیں گئے مسلمان. تو لہٰذا آج بھی آپ اللہ کے دین کی نصرت کو نکلیں، اللہ وعدہ پورا کریں گے، اور جہاں آپ جائیں گے اللہ کی نصرت ساتھ جائے گی اور آپ کامیاب ہوں. مگر کامیابی کی شرط وفا.
اوفو اوفو بیاہدی اوفی بیاہدی. اور کیا وہ اقبال کا شعر ہے، بڑا مختصر اور جامع ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے تو وہ قلم تیرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم کو لے کر آگے چلیں، دین کو پھیلائیں، سیسا پلائی دیوار بن جائیں، جنت بھی ملے گی اور دنیا میں خلافت بھی ملے گی. اس کو چھوڑ دیں گے تو آخرت میں بھی مار کھائیں گے اور دنیا میں تو کھا ہی رہے ہیں نا. جی کچھ پھیرنا نہیں ہوتا. ظاہرہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کمر. تو ظاہر، کمر کو ظاہر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ساری باڈی کو سپورٹ کرتی ہے نا، بیک کی سپورٹ کرتی ہے نا. تو آپ انگلش میں بھی کہتے ہیں بیک اپ، اردو میں بھی کہتے ہیں پشت پناہ، کیونکہ بیک جو ہے نا، کمر جو ہے، یہ پوری باڈی کو جوڑتی بھی ہے اور سپورٹ بھی کرتی ہے. اگر اللہ رحم فرمائے کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف آ جائے تو وہ تو اپاہج ہو جاتا ہے. تو مدد کو پھر ظہر کہا گیا، اسی مدد کو ظہر کہا گیا. مدد کرنے والے کو مظاہر اظہر دونوں کہا گیا. اور ظاہرین اسی سے پھر بنا جو مدد دیے گئے غالب آ کر. اصل اس کا مطلب ہے وہ ہو گئے مغالب آ جانے والے. میں نے اس کو سیدھا کر دیا، یعنی کہ یہ جو ہے کون سی دو فارمز ہوتی ہیں، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ. تو یہ انڈائریکٹ نریٹ تھا، میں نے اسے ڈائریکٹ نریٹ کر دیا. اور یہ پیسو تھا، میں نے اسے ایکٹیو کر دیا. ٹھیک ہے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو بات یہ ہے کہ ظاہرہ کا لفظی مطلب کمر ہوتا ہے، اور کمر کو پھر مدد کے لیے استعارتاً استعمال کیا جاتا ہے. تظاہروا کا لفظ آپ نے بقرہ میں پڑھا ہے نا، پڑھا ہے. تظاہروا علیہم بالاسم والعدوان. جب اللہ کہتے ہیں نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. غالب آنے کے لیے تم سہارا لیتے ہو گناہ کا اور زیادتی کا. تو پھر غلبے کے لیے یہ استعارت استعمال ہونے لگا، اسی طرح جیسے پشت کمر کو کہتے ہیں، اور اردو میں پھر لفظ بنتا ہے پشت پناہ بننا، پشت پناہ ہی کرنا. انگلش میں بھی بیک سے بیک اپ بنتا ہے. تو یہ انہی معنوں میں. ٹھیک ہے. نہیں ہو نہیں، پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہو سکتا. پیٹھ پھیر کر بھاگنا ہوتا ہے تولا. ظاہر پھیرنے میں نہیں آتا، ظاہر مدد میں آتا ہے، قوت میں آتا ہے. کیونکہ وہ ایگزیکٹ کمر کے معنی میں استعمال ہوا نا، منہ پھیرنے میں تو وہ بھی نہیں ہوا. ظاہرہ کا مطلب بیک ہے نا، تو اسی سے پھر ظہور آیا کہ اپنے گھروں کی پشت سے بیک سے تم اندر آتے ہیں. لیکن منہ پھیرنا تو اس میں بھی نہیں ہے، منہ تو وہ ادھر ہی رکھتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں فَأَصْبَحُوا، وہ ہو گئے ظاہرین غالب. یہ بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ترجمہ اس کا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، بنتا ہی نہیں، کیونکہ ظہرہ کے اندر آتا ہے غلبہ. یا کمر کا ڈائریکٹ بیان جیسے زہار، کیونکہ وہ زہار پہ قسم کھاتے تھے نا تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے مجھ کو، تو اس کو زہار کہا گیا، پشت آ گئی. تو یا تو ڈائریکٹ بیک کا ذکر ہوگا یا بیک اپ کا ذکر ہوگا، قوت کا ذکر ہوگا. منہ پھیر کر بھاگنا وہ تولا سے، وہ علیحدہ موضوع ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتا، وہ معنی نہیں ہے یہاں بن سکتا. جب ہم نے ان کی مدد کی دشمنوں کے خلاف تو مومن دشمنوں پر غالب آ گئے. یہ ترجمہ. اس کا آپ جملہ آگے پیچھے بنا سکتے ہیں مگر معنی نہیں بدل سکتے. جی اور کوئی سوال؟ چلیے سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.